کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں سمرہ بخاری کا لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے کس گل کا سندیسہ لائی ہو۔ سمرہ بخاری ایز یو نو کہ بہت اچھی رائٹر ہے، اور ہم سب کی بہت فیوریٹ رائٹر ہیں، تو امید ہے کہ آپ سب کو یہ والا ناول بھی بہت پسند آئے گا۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، کامنٹ کر دیں، شیئر کر دیں۔ لیکن ایک بات اور بھی ہے، آپ لوگ جو بھی میرے چینل پر نیو ہیں اور جن کو میرے دوسرے چینل کا نہیں پتہ، پلیز جائیں اور میرا وہ چینل بھی سبسکرائب کر دیں، میرے 1K سبسکرائبرز کمپلیٹ کروا دیں، پلیز پلیز پلیز، تاکہ میں اپنا وہ چینل بھی مونیٹائز کروا لوں۔ مجھے 1K سبسکرائبرز کی اشد ضرورت ہے، تو پلیز جائیں اور میرا جو دوسرا چینل ہے ناولز ساگا فار ایور، اس کو جا کر سبسکرائب کر لیں۔ وہاں پر میں لانگ ناولز آپ لوگوں کے ڈالتی ہوں، اور آج میں شروع کر رہی ہوں ذل، اور ذل بہت پیارا ناول ہے، بہت مزے کا ناول ہے، اور انشاءاللہ آپ کو وہ پڑھ کر بہت اچھا لگے گا۔ چلیے آئیے پھر شروع کرتے ہیں۔ گل کس گل کا سندیسہ لائی ہو، نہیں، گل کس کا سندیسہ لائی ہو۔ سلام دادی۔ جواب میں دادی نے پاندان سے سر اٹھا کر آنے والے کو دیکھا اور تیوری چڑھا کر بولی، یہ کیا سلام دادی؟ یوں لگتا ہے سلام نہیں کیا، لٹھ ماری ہے۔ میرا مطلب تھا السلام علیکم دادی جان۔ اب کہ ثاقب نے سنبھل کر سلام عرض کیا۔ وعلیکم، خاصی لاپرواہی سے جواب لے کر پھر سے پاندان کی جانب متوجہ ہو گئیں۔ اب ثاقب نے اپنے برابر میں کھڑے سعید کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں دادی کی اس بے نیازی پر تبصرہ کیا۔ آئے ہوگے تم دونوں بھی اس بے ہدایت سے ملنے؟ دادی کی آواز نے انہیں پھر سے متوجہ کر لیا۔ کون بے ہدایت؟ سعید کے منہ سے نکل گیا۔ جرار، اور کون؟ اب کہ وہ پوری طرح ادھر متوجہ ہوئی اور جرار کی نالائکیوں کے قصے سنانے شروع کیے۔ اب یہی دیکھ لو، صبح کی نماز اس سے نہیں پڑھی، میں نے جگایا تو کہنے لگا جب آپ کی عمر کو پہنچوں گا تو میں بھی ایسا ہی نمازی ہو جاؤں گا۔ پھر جب ناشتے کے لیے جگایا تو بھی نہیں اٹھا، کہہ دیا جب جی چاہے گا کھاؤں گا۔ اب تم ہی بتاؤ، یہاں نواب صاحب کے کون سے نوکر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس کے اٹھنے پر ناشتہ بنا کر خدمت میں پیش کریں گے؟ جی جی، یہ تو بہت ہی غلط بات ہے۔ ثاقب اس وقت دادی کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ اب آگے کی بھی سنو۔ 11 بجے ناشتے کے لیے اٹھے ہیں تو یہ ضد کے 2 انڈے کھاؤں گا، ایک فرائی، دوسرے کا آملیٹ۔ اب گھر میں ایک ہی انڈا بچا تھا، کہہ دیا میں نے اس وقت یہی کھا لو، کل 2 کھا لینا۔ تو کہنے لگا زندگی کا کیا بھروسہ، کیا پتا آج ہی فوت ہو جاؤں۔ سبحان اللہ، کیا حقیقت پسندی ہے۔ ثاقب کے منہ سے تعریفی کلمات نکل گئے، مگر دادی شکایت میں لگی تھی، سنا نہیں۔ دوپہر کو سے چاول پکوائے، حالانکہ سب لوگ روٹی کھا رہے تھے۔ اب سو رہا ہے اور اٹھے گا تو پھر وہی طوفان بدتمیزی۔ اے بے ہدایتو، تم کیسے دوست ہو؟ سمجھاتے کیوں نہیں اس کو؟ میرا تو ناک میں دم کر دیا ہے اس نے، کتنی جان ماری اس کی تربیت پر، مگر ہے نہ وہی ننیال کا اثر۔ مجال ہے جو کوئی تمیز سیکھی ہو۔ اور ہاں، اب نہیں سنو، فرماتے ہیں میں تو ننیال جاؤں گا، ماں سے ملوں گا، بہت ظلم سہے ہیں میری ماں نے، اب میں ان کا ازالہ کروں گا۔ اچھا ایسا بولتا ہے؟ ثاقب نے آنکھیں پٹ پٹائیں۔ تو اور کیا، میرے منہ پر مجھے ظالم کہتا ہے، حالانکہ میرا کیا قصور تھا؟ اس کی ماں تو تھی ہی ایسی، ایک دن بھی کسی سے بنا کر نہیں رکھی تھی اس نے۔ اب جو طلاق ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور؟ مگر یہ جرار اس کا بس چلے تو مجھے کسی کٹہرے میں کھڑا کر کے سزا سنا دے۔ ایسا احسان فراموش ہماری تو 7 پشتوں میں نہیں گزرا، بس یہ ننہالی خون کے کرشمے ہیں، تو آپ جانے دیں اسے، اس کے ننیال۔ ثاقب نے بظاہر خلوص سے مشورہ دیا۔ واہ میاں، یہ تم نے خوب ہی کہی، پال پوس کر جوان کریں ہم، اور اب جو ملازم ہوا ہے تو بھاگ رہا ہے ماں کے پاس۔ نہ بھائی نہ، میں نے تو سوچ لیا ہے، اس کی شادی اپنی نواسی شگوں سے کر دوں گی۔ کون شگو؟ وہی جو کالی سی ہے؟ جرار اپنے گھر کے حالات تو سناتا ہی رہتا تھا، اب جو دادی نے ارادے کا ذکر کیا تو دہل کر پوچھ بیٹھا۔ ہائے ہائے میری پھول سی بچی، اسے بھلا کون کالا کہہ سکتا ہے؟ اتنا نمکین حسن ہے، تمہیں کس نے کہا وہ کالی ہے؟ ضرور جرار نے کہا ہوگا، ہاں، خود تو کوہ کاف کا شہزادہ ہے نا جیسے۔ ہے تو شہزادہ ہی، سعید نے دبے لفظوں میں خیالات کا اظہار کیا۔ ہاں تو میری شگو بھی کسی سے کم نہیں، آج کل کے لڑکے تو گورے رنگ کے پیچھے پاگل ہو رہے ہیں، جبکہ اصل حسن تو سلونے پن میں ہے۔ جی بشرطے یہ کہ اپنی بیٹیوں میں ہو۔ ثاقب نے ہاں میں ہاں ملائی۔ پھر آپ نے کیا سوچا، بھیج دیں گی اسے اس کی ننیال؟ میں تو ایسا کبھی نہ چاہوں گی، پوری جادوگرنی ہے اس کی نانی، ایک بار یہ گیا تو پلٹ کر نہیں آ سکے گا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ کمرے سے جرار نکل آیا اور مندی مندی آنکھوں سے دادی کو دیکھتے ہوئے بولا، اچھا تو ہو رہی ہیں میرے خلاف باتیں، خوب شکایتیں لگ رہی ہوں گی۔ لو بھلا میں کیوں لگاؤں تمہاری شکایتیں؟ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے پرائے لوگوں کے سامنے تمہاری برائی کرنے کی؟ کیوں لڑ کیوں لڑ لڑوں کیوں لڑ کیوں
لڑوں گی کیوں ہیں؟ کیوں لڑکوں کی ہے بھلا میں نے کیوں لڑکوں کی ہے بھلا میں نے ایسی کوئی بات؟ جی ہاں، سعید نے جلدی سے سر اس بات میں اور پھر نفی میں ہلایا۔ نہیں نہیں، دادی تمہاری بات نہیں کر رہی تھی، یہ تو ہم سے ہماری خیریت دریافت کر رہی تھی۔ ثاقب ہنسی دباتے ہوئے بولا، آؤ میرے کمرے میں آ جاؤ۔ جرار اتنا کہہ کر پھر سے اندر چلا گیا۔ بچے سمجھانا اسے کہ نانی کے ہاں جانے کا خیال دل سے نکال دے، اب تک تو اس کی ماں کا دوسرا نکاح بھی ہو چکا ہوگا۔ سنا ہے آج کل دادی سے لڑائی چل رہی ہے۔ ثاقب جاتے ہی اس کے بستر پر دراز ہو گیا اور پوچھا، چھوڑو اس قصے کو، تم ایک خوشخبری سنو، مجھے میری ننیال کا پتہ مل گیا ہے، میں عنقریب بہاولپور کے لیے روانہ ہونے والا ہوں۔ اچھا، تو تمہاری ننیال بہاولپور میں ہوتی ہے؟ بس دعا کرو یار، بتانے والے نے کہا ہے کئی سال پہلے وہ لوگ بہاولپور میں رہتے تھے، شاید اب بھی وہیں ہوں گے، اور ان کے گھر کا ایڈریس تو نہیں مل سکا، مگر پھر بھی علاقے کے بارے میں کچھ نہ کچھ اندازہ ہو ہی گیا ہے۔ تم اکیلے مت جاؤ، ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں، ثاقب نے کہا، اور سعید نے ہاں میں ہاں ملائی۔ چلو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ آج کی ڈاک سے ممانی وقار النساء کا خط اور بھائی محسن کی شادی کا کارڈ ملا تھا۔ نانی ہم سب ضرور جائیں گے۔ انیلا، صبا اور لبنہ کی خوشی قابل دید تھی۔ خود نانی بھی اس عمر میں بھی سیر و تفریح کی بے حد شوقین تھیں، مگر بہو اور بیٹی ان سے بالکل الٹ تھیں۔ بیٹی حسن آرا نے تو صاف انکار کر دیا، جبکہ بہو نے یہ بہانہ کیا کہ اگر میں شادی پر چلی گئی تو پیچھے سے بچوں کے ابا کو کون کھانا بنا کر دے گا۔ تم دونوں تو صدا کی سوچ، تو خاموش اداس طبیعتیں تو ہیں تم دونوں کی۔ نانی کو افسوس ہوا۔ نانی ہمارا تو اتنا جی چاہ رہا تھا۔ انیلا روحانسی ہو گئی۔ تو دل چھوٹا کیوں کرتی ہے میری بچی؟ میں جو ہوں تیرے ساتھ، ہم سب خود ہی چلی جائیں گی۔ ہیں نانی، یعنی کہ آپ اور ہم تینوں بہنیں؟ ہاں تو اور کیا، تمہاری امی کو بھی کارڈ مل چکا ہوگا، میرا خیال ہے وہ بھی فیصل آباد پہنچ جائے گی، وہاں اپنی ماں سے بھی مل لینا اور خوشی میں شرکت بھی کر لینا۔ دادی اماں، ہم عمران بھائی کو ساتھ لے چلتے ہیں، ان کی اکلوتی پوتی لبنہ نے تجویز پیش کی۔ لو بھلا، عمران کو ساتھ لے جانے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ مان تھوڑی جائے گا، اس پر تو اپنی پڑھائی کا بھوت سوار رہتا ہے، اور تم لوگ گھبرائے کیوں ہو؟ میں جو ہوں تمہارے ساتھ، جوانی میں بڑے سفر کیے ہیں میں نے، سب پتہ ہے مجھے، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ نانی کی صلاحیتوں سے تینوں لڑکیاں بخوبی آگاہ تھیں۔ وہ ہاسی چاقو چوبند، زندہ دل اور بہادر خاتون تھیں۔ اپنی پوتی اور نواسیوں سے بڑی دوستی تھی ان کی، جو بات بچیاں اپنی ماؤں سے بھی نہیں کر سکتی تھیں، وہ اسے جھٹ سے کہہ دیتی، اور نانی بڑے اچھے مشوروں سے نوازا کرتی۔ پروگرام سیٹ ہو چکا تھا، جس کے مطابق 3 روز کے بعد انہیں فیصل آباد کے لیے گاڑی پکڑنی تھی۔ عمران سے کہہ دیا گیا تھا، ہم تمہاری پڑھائی کی وجہ سے تمہیں ساتھ نہیں لے جا رہے، مگر اسٹیشن تک چھوڑ کے آنے کی ذمہ داری تمہاری ہے۔ اوہو نانی، کیا ضرورت تھی فیصل آباد جانے کی؟ ہماری کون سی قریب کی رشتہ داری بنتی ہے؟ عمران کو یہ لمبی چوڑی رشتہ داریاں زہر لگتی تھیں۔ بس تمہاری یہی باتیں مجھے غصہ دلا دیتی ہیں، اس دنیا میں رشتوں ناتوں کے سوا ہے ہی کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ آؤں گا اسٹیشن پر، مگر تیار ذرا ٹائم پر ہو جائیے گا۔ میں تو ہمیشہ وقت پر ہی تیار ہو جاتی ہوں، اپنی بہنوں کو سمجھا دو۔ ہماری تو فکر ہی مت کریں نانی، ہم آپ سے بھی پہلے تیار ہو جائیں گے، انیلا نے بھرپور انداز میں یقین دلایا۔ دادی جان، آخر ہم لوگ شادی میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، کچھ نہ کچھ شاپنگ تو ضروری ہے۔ لبنہ نے اپنے شوق کا اظہار کیا۔ لو بھلا، شاپنگ کی کیا مصیبت لگ گئی؟ 3 4 روز ہی تو رہنا ہے وہاں، اور کیا تمہارے پاس اتنے کپڑے بھی نہیں کہ 3 4 روز گزارا کر سکو؟ مگر دادی جان، آخر کچھ شادی والا گھر ہے، پھر خاندان بھر میں آپ کافی پاپولر ہیں، سبھی ہمیں دیکھیں گے کہ ہم آپ کی نواسیاں اور پوتیاں ہیں۔ ہاں نانی، یہ تو ہے، صبا نے بھی اتفاق کیا۔ تو اب ایک نیا خرچہ، میں جس قدر کفایت شعار ہوں، تم تینوں اتنی ہی فضول خرچ ہو، کبھی کبھی تو ایسا موقع آتا ہے۔ ٹھیک ہے، عمران کے ساتھ بازار چلی جانا تم، مگر عمران نے سنتے ہی صاف انکار کر دیا۔ اب نانی نے بیٹی حسن آرا اور بہو سے رجوع کیا، مگر ناکامی ہوئی، اور آخر یہی پروگرام سیٹ ہوا کہ وہ تینوں نانی کے ساتھ ہی بازار جائیں گی۔ نانی کے ساتھ شاپنگ کبھی بھی خوشگوار نہیں رہی تھی، کیونکہ وہ بھاؤ تاؤ بہت کرتی تھی۔ اکثر چیزیں اتنی سستی لے کر اٹھتی کہ وہ دکاندار باقاعدہ سبھانے لگتے۔ لڑکیوں کو بڑی شرمندگی ہوتی اس ظلم پر، مگر نانی کا کہنا تھا، مگر مچ کے آنسو ہیں، یہ لوگ ہوتے بڑے مکار ہیں، روپے کی چیز 10 روپے میں بیچتے ہیں۔ تیسرے روز وہ لوگ ٹائم پر تیار تھیں اور خاصی پرجوش تھیں۔ نانی نے شاہی ٹکڑے، شامی کباب اور پراٹھے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کروائے تھے۔ عمران بیٹے، تو بھی ساتھ چلتا، دیکھ تو ہم کیسے مزے مزے کے کھانے کھائیں گے۔ نہیں دادی، میں مزے کے کھانے چھوڑ چکا ہوں، بہت موٹا ہونے لگا تھا۔ موسم بھی اچھا ہو رہا ہے، میں تو کہتی ہوں اب بھی تیار ہو جاؤ۔ نانی طرح طرح کے لالچ دے رہی تھی، مگر وہ کسی طرح ساتھ جانے کو تیار نہیں تھا۔ ٹرین میں خاصا رش تھا، مگر انہیں اچھی جگہ مل ہی گئی، کھڑکی کے ساتھ انیلا، پھر صبا، اس کے ساتھ لبنہ، اور آخر میں نانی بیٹھی تھیں، اور برتھ پر سامان رکھتے عمران کو مسلسل ہدایات سے نواز رہی تھیں۔ بیٹے، امو ناشتہ دان ذرا سامنے کر کے رکھتے، آخر ہم نے راستے میں کھانا ہے۔ دادی سامنے ہی ہے۔ اچھا، اب ادھر اتنا بھی سامنے کر کے مت رکھ دینا کہ ادھر ٹرین چلے، ادھر یہ میرے سر پر آ گرے۔
نہیں دادی، اتنا سامنے نہیں ہے۔ اچھا پانی کا کولر تو ٹھیک سے رکھ دیا ہے؟ جی دادی، وہ بھی رکھ دیا ہے۔ اچھا بیٹے ذرا دیکھ لے، اس کی ٹونٹی تو ٹھیک سے بند ہے نا؟ دادی ٹرین چلنے والی ہے، میرا خیال ہے اب مجھے چلنا چاہیے۔ عمران ان باتوں سے تنگ آ گیا تھا۔ اچھا خدا حافظ، اور سنو سیدھے گھر جانا۔ اچھا دادی، خدا حافظ۔ وہ جلدی سے اتر گیا۔ حبس بہت ہے، نانی نے سفید چکن کی چادر کے کونے کو ہاتھ کے پنکھے کی طرح جلا۔ نانی رش بھی تو بہت ہے، انیلا کو گرمی لگ رہی تھی۔ تو اور کیا، لوگ بڑے ہی آوارہ ہو گئے ہیں، دیکھو تو یہاں سے وہاں تک سر ہی سر ہیں۔ بندہ پوچھے اللہ مارو، ایسی کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے جو سب کے سب شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہو؟ دادی یہ سامنے والی سیٹ پہ سامان تو پڑا ہے، مگر ابھی تک آیا کوئی نہیں۔ میں ادھر نہ بیٹھ جاؤں؟ لبنہ کو پوری سیٹ خالی دیکھ کر یوں پھنس کر بیٹھنا مشکل لگ رہا تھا۔ ہاں ہاں لبنہ بیٹی، ضرور بیٹھ جاؤ پلیز۔ لبنہ کہیں گھر سے باہر لبی اچھا نہیں لگتا۔ چلو اب کیا مجھے سمجھاؤ گی؟ اور انیلا کیا منہ اٹھائے ادھر ادھر دیکھ رہی ہو؟ کھڑکی ہی کھول دو۔ نانی کھڑکی کے عین سامنے ایک لفنگا کھڑا مجھے گھور رہا ہے، کھڑکی کا شیشہ کھولتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے۔ لو بھلا اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، ذرا دکھاؤ تو مجھے کون ہے خبیث، ابھی طبیعت صاف کیے دیتی ہوں۔ اتنے میں وصل ہو گئی، اسٹیج پر بھگدڑ مچ گئی اور وہ لفنگا بھی اس دھکم پیل میں ادھر ادھر ہو گیا۔ یہ ہماری سیٹ ہے، ابھی لبنہ نے بیگ سے ٹیک لگائی تھی کہ یہ تین جوان جہاں لڑکے ٹپک پڑے۔ اس پر کیا نام لکھا ہے کہ تمہاری سیٹ ہے؟ نانی تو خوش تھیں اتنی کھلی جگہ ملنے پر، اب وہ خاصی بدمزہ ہو گئی تھی۔ ہم اپنا سامان تو رکھ کر گئے تھے معزز خاتون۔ انداز اتنا بادب ہرگز نہیں تھا جتنا کہ الفاظ۔ تو خود کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ضرور اتر گئے ہوگے اسٹیشن پر، پتہ نہیں تم لونڈوں لپاڑوں کو چلتی ٹرین پر چڑھنے کا کیا شوق ہوتا ہے، کوئی ہڈی پسلی ٹوٹ جائے یا جان جائے تمہارا تو کچھ نہیں بگڑتا، ماں باپ روتے رہ جاتے ہیں۔ جی جی بجائے ارشاد۔ ادھر اب بھی وہی انداز تھا۔ لبنہ مزے سے سیٹ پر بیٹھی تھی، یقین تھا نانی میدان جیت جائیں گے، انہیں اپنا سامان اٹھا کر جانا پڑے گا۔ اب اٹھ بھی جائیں، سب سے آگے والا پھر لبنہ کی جانب متوجہ ہوا۔ یہاں سے اٹھ کر بھلا کہاں بیٹھیں؟ نانی چلائیں، یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ دیکھو تو ذرا کیسے بد لحاظ ہیں، ارے تم جوان جہاں لڑکے ہو، کہیں بھی جا کر جگہ حاصل کر لو۔ نانی نے آنکھیں نکالی۔ جگہ ہو تو بات ہے نا، اگر جگہ ہی نہ ہو تو جوانی جہانی کچھ کام نہیں آتی۔ تم کچھ زیادہ ہی بدتمیز ہو۔ نانی کو اس کے جواب اور باقی دو کی ہنسی پر سخت تاؤ آیا۔ جی میری دادی کا بھی یہی خیال ہے کہ میں پاکستان کے چند بدتمیز ترین نوجوانوں میں سے ایک ہوں۔ اب اٹھیں بھی، میری ٹانگیں درد کرنے لگی ہیں۔ اب کے پیچھے والے نے لبنہ کو مخاطب کیا۔ لبنہ جواب دینے کے بجائے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ چلو یار، ایسی بھی کیا بات ہے، ان کے ساتھ ہی بیٹھ جاتے ہیں، اتنی بڑی تو سیٹ ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی وہ بیٹھ بھی گیا، برابر میں باقی دو بھی ٹک گئے، جگہ بہت تنگ ہو گئی، لبنہ کو اٹھنا پڑا۔ بیٹھیں پلیز، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ ہنس رہا تھا۔ بدتمیز، شرم تو نہیں آتی؟ لبنہ ان کے یوں ہنسنے پر شرمندہ ہو کر بولی۔ لبی ادھر آ جا، نہ منہ لگا انہیں۔ نانی نے غصے سے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے لبنہ کا بازو پکڑ کر اپنی طرف بلایا۔ لبی، اس نے دہرایا اور بولا، کیسا نواں نکور نام ہے، اب بولے تو یہ جوتا اٹھا کر سر پر ماروں گی، بے حیا، غیر لڑکیوں کے ناموں پر تبصرہ کرتا ہے۔ جری، میرا خیال ہے اب خاموش رہنا ہی مناسب ہوگا۔ ثاقب نے ان کے جوتے پر نظر رکھتے ہوئے جرار کو مشورہ دیا۔ ہائے کتنی گرمی ہے، پیاس سے برا حال ہے۔ جرار نے جیب سے رومال نکال کر چہرے پر پھیرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت ٹرین چل پڑی، جھٹکا لگا اور اس کا سر کھڑکی سے ٹکرایا۔ تینوں لڑکیاں ہنس پڑیں۔ دیکھیے خاتون محترم، آپ کی نور چشمیاں میری ہنسی اڑا رہی ہیں، منع کریں انہیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کیا اچھا نہیں ہوگا؟ اب کیا بچیوں کے ہنسنے بولنے پر بھی پابندی لگاؤ گے؟ جی تو یہی چاہ رہا ہے، مگر خیر۔ اسے شانے اچکا کر کھڑکی کھول دی۔ گرم ہوا کے تھپیڑوں نے سب کے چہروں کو بے دردی سے سہلایا۔ او ہو، یہ کھڑکی تو اب بند کر دو، یوں تو سب جھلس کر رہ جائیں گے۔ نانی نے سخت غصے بھرے انداز میں جرار سے کہا۔ کیا مصیبت ہے، اپنی سیٹ پر اپنی مرضی سے بیٹھ بھی نہیں سکتے؟ جرار نے منہ بنا کر شیشہ گرا دیا۔ ہائے یار، کس قدر پیاس لگ رہی ہے، حلق خشک ہو گیا ہے میرا۔ خاتون محترم، اگر اجازت ہو تو ایک گلاس پانی پی لوں؟ جو ہی نظر کولر پر پڑی تو ایک دم سے جرار کا لہجہ احترام بھرا ہو گیا۔ خبردار، جو ہمارے پانی پر نظر رکھی، تھوڑا سا پانی ہے اور سفر بڑا لمبا، بچیوں کا ساتھ ہے، جو پانی ختم ہو گیا تو میں کیا کروں گی؟ انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ اگر ختم ہو گیا تو جو ہی دریا آئے گا میں جا کر کولر بھر لاؤں گا۔ لڑکیاں ہنس پڑیں۔ نانی نے گھور کر دیکھا اور بولی، جب دریا آئے گا تو جا کر پانی پی آنا، ہمارے کولر پر کیوں نظریں لگی ہوئی ہیں؟ اگر میرا پیاس کے مارے دم نکل گیا تو؟ وہ نڈھال ہو کر ثاقب پر ڈھیر ہو گیا۔ پیچھے ہٹ کے مرو، ورنہ تمہارے بوجھ سے تو میرا بھی دم نکل سکتا ہے۔ ثاقب نے دھکا دے کر ہٹا دیا۔ نانی، آپ نے اپنے ہرے سوٹ کے ساتھ دوپٹہ تو رکھ لیا تھا؟ اچانک انیلا کو یاد آیا۔ ہائے ہائے، وہ تو استری کے سٹینڈ پر رکھا تھا، تم نے اٹھایا تو تھا نا سبو؟ اچانک نانی پریشان ہو گئی۔ نہیں نانی، آپ نے مجھے کب کہا تھا اٹھانے کو؟
بچی کبھی کبھی خود میں بھی عقل استعمال کر لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہوتا اس میں۔ اب میرے سوٹ کا کیا فائدہ، رنگ برنگے دوپٹے لینے سے تو رہی میں، تم تینوں کو سوائے باتیں بنانے اور کھانے کے کوئی کام نہیں۔ آپ تربیت پر توجہ دیں، یوں تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جرار نے بظاہر خلوص دل سے مشورہ دیا۔ تمہیں کیا، میری بچیاں ہیں، تربیت کروں یا نہ کروں یہ میرا اور ان کا معاملہ ہے، مگر شامت تو بیچارے شوہروں کی آئے گی، آپ کو غائبانہ کوسے دیا کریں گے۔ کان کھول کر سن لو لڑکے، میں فضول کی باتیں سننے کی عادی نہیں ہوں، اگر نرمی برت رہی ہوں تو ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ ایک مشورہ ہی تو دیا تھا میرے دوست نے، نہیں پسند تو نہ صحیح۔ جرار نے کندھے پر پیار سے ہاتھ رکھ کر ثاقب سے کہا، اور سعید نے ہاں میں ہاں ملائی۔ اپنی تربیت پر بھی توجہ دیں، جو آپ کے ساتھ بیاہی جائیں گی وہ بھی سر پکڑ کر روئیں گی۔ انیلا کو اس کی بات پر بڑا غصہ آیا تھا، کہے بغیر رہ نہ سکی۔ ارے ہماری تربیت کون کرے گا، ایک دادی ہیں، انہیں خود ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔ نانی نے جو اس کو گھریلو حالات بیان کرتے پایا تو پوری طرح متوجہ ہوئی کہ انہیں بڑا شوق تھا دوسروں کے گھروں کی کہانیاں سننے کا۔ جرار نے ان کی دلچسپی بھانپ لی اور بولا، محترم خاتون، اگر آپ مجھے فرزندی میں لینے پر غور کریں تو میں ایک الجھی ہوئی شخصیت سے سلجھی ہوئی شخصیت میں تبدیل ہو سکتا ہوں کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ ایک نہایت معقول خاتون ہیں۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ بات کا مفہوم سمجھ کر لبنہ دھاڑی اور ثاقب سعید بے ساختہ ہنسے۔ کون سی منحوس گھڑی تھی جب ہم نے ان کے سامنے والی سیٹ پسند کی تھی۔ انیلا کو بھی غصہ آ رہا تھا۔ ہائے پانی پانی، میرا دم نکلنے کو ہے۔ جو ہی برتھ پر رکھے کولر پر نگاہ گئی، جرار کو پھر پیاس ستانے لگی۔ اے سبو بیٹی، ذرا اٹھ کر کولر کو ڈھانپ دے، مجھے لگتا ہے یہ ضرور نظر لگا کر رہے گا۔ جی ہاں مس سبو، آپ اپنی نانی کی بات پر ضرور عمل کریں، اس کی نظر بڑی تیز ہے، ایسا نہ ہو پانی پیتے ہی آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ ثاقب نے بظاہر خلوص دل سے مشورہ دیا۔ میرا نام سبو نہیں ہے، وہ دانت پیس کر بولی، پھر نانی سے مخاطب ہوئی، آپ سے کتنی مرتبہ کہا ہے نانی، مجھے یہ سبو وبو پسند نہیں، صبا کہا کریں مجھے۔ دفعہ دور، پیار سے کہتی ہوں تو برا لگتا ہے، پتہ نہیں یہ آج کل کی لڑکیاں ایسی بدتمیز کیوں ہیں۔ جی ہاں، میں بھی اکثر اس بات پر غور کرتا ہوں مگر سمجھ نہیں پاتا۔ جرار کی بات پر ثاقب نے تائید ضروری سمجھی اور بولا، جی ہاں، رات 12-1 بجے تک یہ اسی بات پر غور کرتا رہتا ہے، اگر یہ وقت اپنی حالت پر غور کرنے میں گزارے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ لبنہ نے جل کر کہا، لڑکیوں تم منہ نہ لگو ان بے ہدایتوں کے، انہیں تو بڑے چھوٹے کی تمیز ہی نہیں۔ ویسے کیا تھا جو آپ مجھے 2 گھونٹ پانی پلوا دیتی؟ جرار نے پھر کہا، اتنا ذرا سا تو کولر ہے اور تم بار بار ضرور مانگو گے، جتنا بھی مانگے تب بھی ہم نے نہیں دینا۔ لڑکیاں سخت غصے میں تھیں اور بس نہیں چل رہا تھا اسے اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دیں۔ اے اماں جی، یہ پانی کا کولر آپ کا ہے کیا؟ پچھلی سیٹوں سے ایک خاتون روتے ہوئے بچے کے ہمراہ ادھر آئی اور ندیدے پن سے کولر کو دیکھا۔ جی ہاں، یہ ہم ہی لوگوں کا ہے۔ جرار نے یوں ظاہر کیا جیسے وہ اور نانی ایک ہی فیملی کے ہیں۔ تو بھیا تھوڑا پانی تو دینا، میرا بچہ پیاس سے رو رہا ہے۔ جی بہت بہتر، ابھی لیں۔ وہ اٹھا ہی تھا کہ نانی نے بڑھ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ خبردار، میں کہتی ہوں خبردار، جو تو نے کولر کو ہاتھ لگایا۔ جاؤ چلی جاؤ، کوئی پانی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تمہیں خود ہوش نہیں تھا، چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، سفر میں پیاس بھی لگ سکتی ہے۔ اب جو 2 گھونٹ ہمارے پاس ہے تو وہ تو سب نظر لگا کر بیٹھ گئے ہیں۔ اماں جی ذرا سا دے دیں گی تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ خاتون بھی مزاج کی تیز تھیں، بچے کو ایک سے دوسرے پہلو پر کیا اور لڑنے کو تیار ہو گئیں۔ اجی پانی ہمارا ہے، دیں یا نہ دیں ہماری مرضی۔ ثاقب نے نانی کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ توبہ، کیا سونے کا پانی چڑھا ہے جو یوں کلیجے سے لگا کر رکھا ہوا ہے؟ جی نہیں، یہ جاگنے کا پانی ہے، جو ایک بار پی لے رگ جگہ اس کا نصیب بن جاتا ہے، راتوں کو تارے گنتا ہے اور دن کو انہیں 2 سے ضرب دیتا ہے۔ کیا آپ اپنے بچے کو اختر شمار بنانا پسند فرمائیں گی بھابی جان؟ جرار نے پوری سنجیدگی سے پانی کے خواص بیان کیے اور آخر میں سوال کیا۔ لڑکے ان کی حمایت کر رہے تھے۔ نانی نے سوچا اتنی گرمی میں لڑ کر بلڈ پریشر ہائی کرنے کا کیا فائدہ، لڑنے دو دونوں کو آپس میں، اور خاموشی سے بیٹھ کر کھڑکی کے باہر کے نظارے کرنے لگی۔ شکلوں سے تو پڑھے لکھے لگتے ہو مگر یہ نہیں پتا کسی کو پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ شکلوں پر مت جائیں، یہ تو بڑا دھوکہ دیتی ہیں، اور جہاں تک ثواب کی بات ہے، اللہ کے فضل سے ہم بڑے نیک ہیں، چھوٹے چھوٹے ثوابوں کی تو پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ہائے ہائے بے دین، اے اماں جی، کچھ اپنے بیٹوں کو کچھ تربیت تو اپنے بیٹوں کی کچھ تربیت تو کر دینی تھی۔ اس نے نانی کے کندھے پر ہاتھ مارا تو وہ چل ہی گئیں۔ بیٹے ہوں گے تمہاری ماں کے، ایک تو فقیروں کی طرح مانگنے چلی گئی، اوپر سے باتیں بھی سنا رہی ہو۔ جاؤ چلی جاؤ ورنہ مجھے غصہ آ گیا تو سر پر ایک بال نہیں چھوڑوں گی۔ ہمارے بھی ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اوہو اب جاؤ بھی، نانی جو کہہ جو رہی ہیں پانی نہیں مل سکتا۔ لبنہ نے ذرا سلجھو لہجے میں خاتون کی منت کی، وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس چلی گئیں۔ ویسے نانی، اگر آپ تھوڑا سا پانی بیچارے بچے کو دے دیتی تو کیا ہو جاتا؟ خاتون کے جانے کے بعد لڑکیوں نے دبے لفظوں میں نانی کو ان کی زیادتی کا احساس دلانا چاہا۔ چپ کرو خبردار، جو میرے کسی معاملے میں تم لوگ بولیں، تم نہیں جانتی یہ لوگ بڑے ندیدے ہوتے ہیں۔
ایک کو پانی دے دیتی تو یہاں کی تار لگ جاتی پچھلی سیٹ پر، اور بھی کافی بچے بیٹھے ہیں، سب پانی کے لیے ضد شروع کر دیتے۔ جرار اور ثاقب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور آنکھوں آنکھوں میں نانی کی دور اندیشی کو سراہا، پھر ایک زبان ہو کر بولے، محترم خاتون، کیا آپ ہمیں اپنی شاگردی میں لینے کی نوید سنا سکتی ہیں؟ سچ ہم ان چند گھڑی کی ملاقات میں آپ سے از حد امپریس ہو گئے ہیں۔ بات نہ کرو تم لوگ مجھ سے، پھر لڑکیوں سے بولی، اور اس کمبخت عورت کو دیکھو، انہیں میرے بیٹے سمجھ بیٹھی۔ آپ دل پر نہ لیں معزز خاتون، ہوتے ہیں کچھ لوگ آنکھیں رکھتے ہوئے بھی اندھے، آپ دیکھیے نا، ویسے تو ہم آپ کے بڑے بھائی لگتے ہیں۔ لڑکیاں ایک دم سے ہنس پڑیں اور نانی لڑکوں کو چھوڑ کر انہیں ڈانٹنے لگی۔ موقع محل نہیں دیکھتی، نہ ہی وقت کی نزاکت کو سمجھتی ہو، بس منہ پھاڑ کر ہنسنا شروع کر دیتی ہو۔ تم لوگوں نے کبھی سفر کیے ہو تو اندازہ ہونا سفر کی صعوبتوں کا۔ تو کیا آپ محکمہ سیاحت میں رہی ہیں؟ جرار کے لیے خاموش رہنا ہمیشہ سے ہی محال رہا تھا۔ سعید اور ثاقب کے ساتھ ساتھ کچھ اور مسافر جو خاتون سے لڑائی کے بعد ادھر متوجہ ہو گئے تھے ہنس پڑے۔ نانی جلال میں آگئی، تم سمجھتے کیا ہو مجھے؟ میں کوئی گھریلو احمق عورت نہیں ہوں جس کی ساری عمر گھر کی چار دیوار کے پیچھے گزر جائے، پتہ ہی نہ ہو کہ باہر کی دنیا ہوتی کیسی ہے۔ میں تو اسکول ٹیچر رہی ہوں، پتہ نہیں کتنی جگہ تبدیلی ہوئی، کتنے سفر میں نے کیے، سب جانتی ہوں، بڑے 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 چالاک لوگوں سے پالا پڑ چکا ہے میرا، اور تم تین کل کے لونڈے، تمہاری تو میرے نزدیک کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اچھا تو آپ ٹیچر رہی ہیں، کیا پڑھایا کرتی تھیں؟ تم سے مطلب؟ انہوں نے آنکھیں دکھائیں۔ کمال ہے، ہم صلح صفائی کی کوشش کر رہے ہیں، آپ ہیں کہ مانتی ہی نہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے صرف آپ کے لیے ہم نے اس خاتون سے لڑائی لڑی، حالانکہ دل میں ہم اس سے متفق تھے، بلکہ میرا ارادہ تو یہ تھا ذرا آپ کو غافل پاؤں تو پانی دے ہی دوں اسے۔ سعید نے اپنی رائے کا اظہار کر کے انہیں مزید چوکنا کر دیا۔ ہائے ہائے، تم چور اچکے بھی ہو لڑکیوں، تم بہت ہی لاپرواہ واقع ہوئی ہو، مگر کان کھول کر سن لو، اب جو لاپرواہی برتی تو بڑا نقصان ہوگا، قیمتی سامان سے ہاتھ دھونے پڑیں گے کہ اس سفر میں 7 چوروں کا ہے۔ تو سامان قیمتی بھی ہے، جرار نے بھاری آواز میں کہہ کر سر اس بات میں ہلایا۔ لڑکیاں بالکل خوفزدہ نہیں تھیں کہ انہیں یہ لڑکے چور اچکے ہرگز نہیں لگ رہے تھے۔ خبردار، جو ہمارے سامان پر نظر رکھی، میں کہہ دیتی ہوں ہاتھ توڑ دوں گی تم لوگوں کے۔ نانی ٹکٹ نکال لیں، وہ دیکھیں ٹکٹ چیکر آ رہا ہے۔ انیلا نے توجہ ہٹائی۔ تو نکال لیں گے، ابھی تو اس سرے پر کھڑا ہے، درمیان میں کتنے ہی لوگ ہیں، اور بچی تم ذرا ذرا سی بات پر پریشان کیوں ہو جاتی ہو؟ پرسکون ہو کر بیٹھو۔ جی اچھا، وہ پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد ٹکٹ چیکر ان تک آ گیا۔ سعید نے تینوں کے ٹکٹ چیک کروائے، اب وہ نانی کی طرف متوجہ ہوا۔ نانی نے انیلا کو اشارہ کیا کہ وہ اپنے شولڈر بیگ سے ٹکٹ نکال دے۔ مگر میرے پاس تو نہیں رکھوائے تھے آپ نے؟ یہی رکھوائے تھے، ایک تو آج کل کی لڑکیوں کے حافظے بڑے کمزور ہیں، کچھ دیر پہلے کی بات یاد نہیں رہتی۔ گھر جا کر یاد کروانا، میں تمہیں باداموں کا حلوہ بنا کر دوں گی۔ نانی ٹکٹ تو یہاں نہیں ہے، مارے گھبراہٹ کے انیلا نے سارا بیگ دیکھ ڈالا اور دہائی دی۔ جی لگا دیں ہم پر الزام، ہم نے اڑا لیے ہوں گے، جرار نے کہا، مگر نانی متوجہ نہیں تھی، اب وہ صبا سے کہہ رہی تھی کہ وہ اپنا بیگ چیک کرے۔ ٹکٹ جہاں سے بھی برآمد نہیں ہوئے، تینوں لڑکیوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ البتہ نانی کا اطمینان قابل دید تھا۔ اب لبنہ اپنا بیگ چیک کر رہی تھی، سارے مسافروں کی نگاہیں ان پر تھیں۔ ٹکٹ جہاں سے بھی نہیں پائے گئے تو نانی اٹھ کھڑی ہوئیں۔ توبہ، ایسی نکمی لڑکیاں، اور گھبراہٹ ایسی طاری ہے کہ رنگ پیلے پڑ گئے ہیں۔ جب سچی ہو جانتی ہو ٹکٹ لیے تھے تو پھر گھبرانا کیسا؟ لاؤ میں بیگ چیک کروں۔ وہ انیلا کی طرف بڑھی تو جرار نے ان کی چادر کا کونا پکڑ لیا، یہاں گرہ لگی ہوئی تھی۔ اسے اشارے سے لبنہ سے کہا کہ وہ گرہ کھول کر دیکھ لے، اور واقعی ٹکٹ جہاں سے برآمد ہو گئے۔ لڑکیوں کی جان میں جان آئی جب کہ وہ کہہ رہا تھا، آپ لوگ گھر جاتے ہی اپنی نانی کے لیے باداموں کا حلوہ تیار کیجیے گا، ان کی یادداشت کافی خراب ہو چکی ہے۔ یہ تیار کریں گی باداموں کا حلوہ؟ میں نے تو ٹکٹ انیلا کو دیے تھے، اسی نے میری چادر کے کونے سے باندھ دیے ہوں گے۔ وہ اپنا قصور ماننے کو تیار نہیں تھی۔ لڑکیوں نے بھی بحث مناسب نہیں سمجھی۔ واہ، میں تو آپ کا گرویدہ ہوتا جا رہا ہوں، ابھی ہمارا بھی یہی حال ہے، ثاقب نے جھوم کر کہا۔ اتنے میں جھٹکا لگا اور ٹرین رک گئی۔ آئے ہائے، اجاڑ بیابان، یہاں کیوں روک دی ٹرین؟ نانی نے حیرت کا باواز بلند اظہار فرمایا۔ شاید ڈرائیور نے محبوبہ سے ملنے کو یہی پوائنٹ طے کیا ہو، دیکھیے نا، یہ جگہ ظالم سماج کی پہنچ سے کافی دور ہے۔ یہ پنکھے چل رہے ہیں یا بند ہیں؟ انہوں نے چھت کی جانب دیکھا اور بند پنکھوں کو دیکھ کر ریلوے والوں کی اگلی پچھلی نسلوں کو کوسا۔ او بھائی، تم کہاں چلیں؟ وہ کھڑی ہوئی تو نانی نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں، پانی پینا چاہ رہی تھی۔ اچھا پی لو، مگر دیکھو اتنا ہی ڈالنا جتنی ضرورت ہو، زیادہ پانی ڈال کر باقی ضائع مت کرنا۔ اچھا نانی۔ اس نے پانی کا گلاس بھرا، جب منہ کو لگانے لگی تو نظر جرار کی جانب اٹھ گئی۔ وہ نہایت ہی ترسی ہوئی نگاہوں سے گلاس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لبنہ کے ہاتھ سے پانی کا گلاس ٹوٹا اور نانی کی گود میں جا گرا۔ ہائے، میں مر گئی، وہ جانے کیا سمجھی بد حواس ہو گئی۔ لبنہ نے جلدی سے گلاس اٹھایا اور بولی، یہ سب اس کا قصور ہے، یوں پانی کو گھور رہا تھا، گرنا تو تھا ہی۔
ہائے شکر کرو بچی، یہ پانی تم نے پی نہیں لیا، نظر لگ گئی تھی اس کی، بس اب بیٹھ جاؤ، پانی مت پینا۔ مگر میرا تو پیاس کے مارے برا حال ہے، وہ رو دینے کو تھی۔ کبھی بڑوں کی بات مان بھی لیا کرو، نظر لگ گئی ہے پانی کو، پیو گی تو پیٹ میں درد اٹھے گا۔ 2 گھونٹ پی لیتی ہوں، زیادہ نہیں پیوں گی۔ اسے واقعی سخت پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ میں کہتی ہوں خبردار، اگر اس ویرانے میں پیٹ میں درد ہو گیا تو میں کہاں سے علاج کرواتی پھروں گی؟ لبنہ نے غصے سے ان مسکراتے لڑکوں کو دیکھا، پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئی، مگر زیادہ دیر بیٹھنا محال تھا۔ ایک بار پھر پانی پینے کی تکرار کرنے لگی، جبکہ نانی کسی صورت راضی نہیں تھی۔ ایک ترکیب ہو سکتی ہے، انیلا نے سوچ کر مشورہ دیا۔ کیا جلدی کہو، میں تو مر رہی ہوں پیاس سے، پہلے اس ندیدے کو پلا دو، پھر خود پی لینا۔ لبنہ نے اجازت طلب نظروں سے نانی کی طرف دیکھا، وہ خاموش نہیں، اس کا مطلب تھا اس تجویز سے متفق ہیں، بس اس شریر لڑکے سے شکست کا غم بولنے سے روک رہا تھا۔ لبنہ نے اٹھ کر پانی کا گلاس بھرا اور دے مارنے کے انداز میں جرار کو تھما دیا، اسے پانی پیا جو باقی بچا وہ ثاقب کی جانب بڑھایا اور بولا، تم دونوں بھی ایک ایک گھونٹ پی لو، یہ تبرک ہے، پھر کہاں یہ نیک خاتون ملیں گی اور ہم ان کے ہاں کا پانی پیئیں گے۔ ہائے یہ شفقت، یہ عنایت تعمر یاد رہے گی، دعا ہے مس لبی آپ کو بار بار پیاس لگے، زیادہ مت پھیلیں اور خبردار جو مجھے لبی کہا تو۔ وہ گلاس جھپٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ یہ ٹرین آخر کیوں نہیں چل رہی؟ نانی کو اب شدید کوفت ہونے لگی تھی، شاید ڈرائیور کو بھی پیاس لگی ہے۔ لڑکے دیکھ رہی ہوں تیری بدتمیزیاں حد سے بڑھ رہی ہیں، ایسا نہ ہو میں تجھے ڈبے سے اترنے پر مجبور کر دوں۔ مجبور کیوں؟ آپ حکم کریں تو میں چلتی ٹرین سے نیچے اترنے پر بھی تیار ہوں، یہ اور بات کہ پھر میری روح بلکہ بدروح ساری عمر آپ کے سر پر چڑھی رہے گی۔ تم سمجھاتے کیوں نہیں ان دونوں کو؟ اس سارے وقت میں انہوں نے سعید کو کم گو اور معصوم محسوس کیا تھا، اسی سے شکایت کی۔ اس نے ڈائجسٹ سے نگاہ اٹھائی اور بولا، یہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، ایک زمانہ آئے گا جب لوگ ان کی آواز سننے کو ترسیں گے۔ آپ تو خوش نصیب ہیں جو ان کی گفتگو سننے کی سعادت حاصل کر رہی ہیں۔ دفعہ دور، تینوں ایک ہی جیسے ہیں۔ نانی کھانا کب کھائیں گے؟ جرار کی نگاہ اب ان کے ناشتہ دان پر تھی اور لڑکیوں کی دیکھا دیکھی وہ بھی بڑی محبت سے نانی کہہ رہا تھا۔ ہائے کم بخت، اب کیا ناشتے پر نظر ہے؟ انہوں نے جھلا کر کہا۔ جی بھوک لگی ہے بڑی معصومیت سے جواب آیا۔ بھوکے ننگے ہو کیا گھر میں کھانے کو کچھ نہیں تھا کہ سفر میں ساتھ لے آتے؟ جب آپ جیسی نیک دل نانیوں سے سفر میں ملاقات کی توقع ہو تو پھر خامخواہ اتنا سامان اٹھا کر چلنا فضول ہوتا ہے۔ میں نہیں ہوں تمہاری نانی وانی، اور خبردار جو ہمارے کھانے پر نظر رکھی، ایک نوالا بھی نہیں دوں گی میں تمہیں۔ ایک تو گرمی اتنی ہے، پھر یہ ٹرین رک گئی ہے، اور سب سے بڑھ کر تم عذاب کی صورت ہم پر اترے ہو۔ یوں تو نہ کہیں، آخر ہم بھی کسی کے دل کے ٹکڑے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں۔ ثاقب کو جیسے ان کی بات نے صدمہ پہنچایا تھا، تو بیٹھے رہتے نا انہی کے پاس، ہماری جان کھانے ٹرین پر کیوں چلے آئے ہو؟ اتنے میں کراس ہوا اور اس کے بعد ان کی ٹرین بھی چل پڑی۔ شکر ہے خدایا، ورنہ تو یوں لگ رہا تھا اب ہمیشہ یہیں کھڑی رہے گی۔ لبی تم ذرا بہن کے ساتھ ہو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، ذرا جھپکی لے لوں۔ ہائے اللہ دادی، یہاں جگہ کہاں ہے؟ ہم تو پہلے ہی ایک دوسرے پر چڑھ ہی بیٹھی ہیں۔ تو با کیسی خود غرض بیٹیاں ہیں آپ کی، آپ ادھر ہماری سیٹ پر آ جائیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نانی چپ ہی رہی، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ مچ یہ قربانی دینے کو تیار ہے یا مذاق کر رہا ہے۔ آنکھیں موندی، منہ پر چادر ڈالی، اور ذرا دیر کے بعد ان کے خراٹے گونج رہے تھے۔ آپ کو واقعی بھوک لگی ہے؟ نانی کے سو جانے کے بعد انیلا نے اس سے پوچھا۔ اصل میں اسے یہ لڑکے اچھے لگے تھے، شوخ و شریر بے شک تھے، مگر لڑکیوں پر ایک بار بھی غلط نظر نہیں ڈالی۔ زیادہ تر نانی سے ہی مذاق میں لگے رہے۔ آپ ہم سے پوچھ رہی ہیں؟ تینوں نے پہلے ادھر ادھر دیکھا، پھر حیرت سے کہا جی ہاں۔ وہ ہنس پڑی اور جرار نے بے ہوشی کی شاندار اداکاری کا مظاہرہ کر ڈالا۔ چلو خس کم جہاں پاک، یہ تو بے ہوش ہو گیا ہے، کوئی پتہ نہیں اسی عالم میں جہانے پانی سے کوچ کر ڈالے۔ آپ مجھے تو کچھ کھانے کو دے ہی دیں، ثاقب نے کہا۔ انیلا اس بات میں سر ہلا کر اٹھی اور کباب پراٹھے نکال کر ان دونوں کو دیے، پھر اپنے لیے بھی نکالنے لگی۔ ہائے یہ کبابوں کی خوشبو کیا جنت میں آ رہی ہے! جرار نے آنکھیں کھولیں۔ ہاں فرشتے تمہارے لیے باربیکیو کا انتظام کر رہے ہیں، ثاقب نے پیار سے اس کے بال سہلائے۔ یہ لیجیے، انیلا نے مسکرا کر پلیٹ اس کی جانب بڑھائی۔ یقین نہیں آ رہا آپ اپنی نانی کی نواسی ہیں۔ پلیز آپ جلدی سے کھا لیں، نانی جا گئیں تو ناراض ہوں گی۔ انیلا کو نانی کا خوف بھی تھا۔ واہ واہ کیا ذائقہ ہے! کیا یہ آپ نے بنائے ہیں؟ جرار تعریف کر رہا تھا۔ نہیں، یہ میری خالہ نے بنائے ہیں، اور وہ آپ کی والدہ کی عمر کی ہوں گی۔ انیلا کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور بولا، آپ کی مہربانی ساری عمر یاد رہے گی۔ لبی ذرا پانی تو پلاؤ۔ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اسے آنکھیں دکھائیں، پھر اٹھ کر کولر سے پانی نکالنے لگی۔ دعا کرو اس وقت نانی کی آنکھ نہ کھل جائے، ورنہ نواسیوں کی اس بغاوت پر قیامت ڈھا دیں گی۔ کیا؟ ثاقب نے سوئی ہوئی نانی کو دیکھ کر سرگوشی کی اور دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ نانی کی جب آنکھ کھلی، ٹرین ایک بڑے اسٹیشن پر رکی ہوئی تھی اور ڈبے میں بھان بھان کی آوازیں تھیں، کلفیاں کھوئے والیاں، جوس بوتلیں اور دوسری الا بلا فروخت کرنے والوں کے ساتھ ساتھ فقیروں کی ٹولی چڑھنے اور اترنے والوں کا رش۔
تو بات کی گرمی میں چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کرنے کی کیا تک ہے؟ آوازیں نانی کو سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ جرار نے سپرائٹ کی بوتلیں خریدیں اور سب سے پہلے نانی کی طرف بڑھائی۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ واقعی انہیں کو دے رہا ہے۔ معلوم معصوم نانی یہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے زوتے ہی یہاں کیا ہوا ہے۔ لیجیے نا نانی جان، وہ بڑی محبت سے کہہ رہا تھا۔ تمہیں کو مبارک ہو، میں نہیں پیتی۔ کیا پسند نہیں ہے؟ ہاں ایسا ہی سمجھ لو۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اس نے بوتل لبنہ کو تھما دی، پھر انیلا اور صبا کو بھی دی۔ نانی مارے حیرت کے چپ ہی رہیں، پھر جب اس نے ان کے لیے جوس خریدا تو انکار نہیں کر سکیں۔ بچوں کھانا کھاؤ گے؟ جو ہی ٹرین چلی نانی نے بھی مزاج بدل کر اپنائیت کا مظاہرہ کیا۔ کھانا کون کھلائے گا ہمیں کھانا؟ جرار اداس ہوا۔ ہم لوگ لے کر چلے تھے بچیوں، تمہیں بھی بھوک لگی ہوگی۔ نہیں نانی، ہم نے کھا لیا تھا، آپ کھائیں۔ اچھا مجھے ناشتہ دان اتار کر دو۔ شرم نائی اکیلے کھا لیا۔ بھائی سامنے بھائی بیٹھے تھے، انہیں بھی سلام مار لیتی۔ اس سے پہلے کہ جواب میں لڑکیاں کچھ کہتیں، ثاقب اور جرار نے اونچی آواز میں سبتے موسم پر تبصرہ شروع کر کے نانی کی توجہ اپنی جانب متوجہ کروا لی۔ نانی نے بڑے پیار سے انہیں کباب، پراٹھے اور شاہی ٹکڑے پیش کیے جو لڑکیوں کے گھوڑنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے انہوں نے قبول کیے اور تعریفوں کے پل باندھتے ہوئے کھا لیے۔ نانی نے 2 مرتبہ ناشتہ دان کا جائزہ لیا۔ انہیں حیرت تھی کہ کھانا تو کافی زیادہ لے کر چلی تھی۔ لڑکیوں نے اتنا زیادہ کیسے کھا لیا کہ اب لڑکوں کو دینے کے بعد کچھ نہ بچا تھا، مگر لڑکیوں کو کچھ کہہ کر شرمندہ کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ خاموشی سے کھانا کھایا اور ایک مرتبہ پھر سونے کی تیاری کرنے لگی۔ پڑھتی ہیں آپ؟ نانی کے سو جانے کے بعد ان لوگوں کے درمیان دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہوا۔ جی BA کر رہی ہوں۔ میرے والدین تو ایک قصبے میں رہائش پذیر ہیں، میں پڑھائی کی وجہ سے ہی نانی جان کے پاس رہتی ہوں، انیلا نے تفصیل سے بتایا۔ اور لبی آپ کیا کرتی ہیں؟ ثاقب نے مسکرا کر لبنہ کی جانب دیکھا، جبکہ جرار انیلا سے مزید تفصیلات حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا۔ میرا نام لبی نہیں ہے، مگر آپ کی دادی تو آپ کو اسی نام سے پکار رہی تھی۔ تو ضروری نہیں ہر کوئی اسی نام سے پکارے، مجھے سخت برا لگتا ہے۔ اچھا پھر جو نام ہے وہی بتا دیں۔ آپ زیادہ نہ پھیلیں، اتنے معصوم ہیں نہیں جتنے بن رہے ہیں۔ 2 مرتبہ کھانا کھا گئے ہمارا۔ لبنہ بری بات۔ انیلا کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ صبا نے بھی سمجھایا تو وہ خاموش ہو گئی۔ آپ بولیے، اچھا بولتی ہیں، میں نے تو ذرا بھی برا نہیں مانا۔ آپ تینوں کزن ہیں یا بھائی؟ لبنہ نے پوچھا۔ نہ کزن نہ بھائی، مگر بھائیوں اور کزن سے بڑھ کر ہم دوست ہیں، ہر دکھ سکھ میں ایک دوسرے کے شریک۔ جی یہ دونوں تو ہیں ہی ایک دوسرے کے شریک، مجھے زبردستی ساتھ کھینچ لیتے ہیں۔ سعید نے منہ بنایا۔ بکو مت، اگر پچھتا رہے ہو تو یہیں سے واپس ہو جاؤ۔ دونوں اس کے پیچھے پڑ گئے۔ مگر جاؤں کہاں؟ مصیبتوں، تم دونوں کے بغیر رہ بھی نہیں سکتا۔ تب ان دونوں نے فخر سے لڑکیوں کی طرف دیکھا اور بولے، یہ ہوتی ہے محبت۔ آپ تینوں کہاں جا رہے ہیں؟ ہم لوگ خزانے کی تلاش میں نکلے ہیں، دعا کریں مل جائے اور میں بھی امیر ہو جاؤں۔ جرار کی بات پر یقین نہیں آیا، مگر انیلا اور صبا ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئیں، بولی کچھ نہیں، جبکہ لبنہ ہنس پڑی اور بولی، کیا آپ بہت غریب ہیں؟ یہ دونوں تو نہیں، البتہ میں بہت غریب ہوں۔ جرار اچانک ہی بے حد سنجیدہ ہو گیا۔ ثاقب نے جو یہ حالت دیکھی تو اسے ایک دھپ رسید کی اور بولا، جری مجھے لگتا ہے میری دور کی نظر کمزور ہو گئی ہے، وہ جو کھڑکی سے باہر آم کا درخت ہے وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ جرار بھی اپنی جون میں واپس آ گیا۔ کیا وہی جس پر آم بھی لگے ہوئے ہیں اور ایک کالا سا پرندہ بھی بیٹھا تھا، ہے نا؟ ہاں ہاں وہی۔ ثاقب نے سر اس کے کندھے پر پھینک دیا۔ وہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ سعید نے سر ڈائجسٹ سے اٹھایا اور بولا، آم کا درخت نظر نہ آنا تو اندھے پن کی علامت ہے، کچھ فکر کرو اپنی۔ فکر کی کیا بات ہے، ہم تمہاری ایک ایک آنکھ زبردستی عطیہ میں وصول کر کے لگوا لیں گے۔ ہاں پھر تمہاری ان رسالوں سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ ثاقب نے ڈائجسٹ چھین کر جرار کو پکڑا دیا۔ ٹرین پھر ایک اسٹیشن پر رک چکی تھی اور گرمی کا زور کافی زیادہ ہو گیا تھا۔ نانی کے قریب ہی ایک شربت والا آ کر چلایا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ فیصلہ باد آ گیا ہے کیا؟ انہوں نے مندی آنکھوں سے ادھر ادھر دیکھا اور لڑکیوں سے پوچھا۔ ابھی کہاں نانی، یہ ٹرین جگہ جگہ تو رک جاتی ہے، پتہ نہیں کب جا کر ہم وہاں پہنچیں گے۔ اچھا تو آپ لوگ فیصلہ باد جا رہے ہیں؟ ہم بھی وہیں جا رہے ہیں، ثاقب نے مسکرا کر اطلاع دی۔ آپ تو یوں خوش ہو رہے ہیں جیسے ہم ایک ہی گھر میں بھی جا رہے ہوں۔ لبنہ اس کی آنکھوں کی تحریر پڑھ کر سمٹتے ہوئے بولی، امید اچھی رکھنی چاہیے، کیا پتا وہ وقت بھی آ جائے۔ آپ پڑھتی ہیں صبا؟ جرار کو یہ معصوم سی لڑکی بڑی پیاری لگ رہی تھی۔ جی ہاں میں 3rd ایئر میں ہوں، بس BA کروں گی پھر جاب ڈھونڈوں گی، اسے زیادہ ہی تفصیل سے بتا دیا، جبکہ نانی اس وقت آ کر کھڑی ہونے والی خاتون کے دوپٹے پر بنی کروشیے کے بیل ذہن میں محفوظ کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ بہت شوق ہے جاب کا؟ جرار مسکرایا۔ جی نہیں، شوق تو اتنا سا بھی نہیں، بس مجبوری ہے۔ صبا کافی اداس ہو گئی۔ کوئی مجبوری نہیں ہے صبا میری جان، تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ کیا ہم تمہارے کچھ نہیں لگتے؟ انیلا نے بات مکمل ہی نہیں ہونے دی، اسے اپنے ساتھ لگا کر سمجھانے لگی۔ پتہ نہیں کیا گزری ہے اس بھولی بھالی سی لڑکی پر، جرار جاننا چاہتا تھا، مگر کیسے اور کس لیے؟ وہ آخر ایک اجنبی لڑکی کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ کچھ دیر بعد انیلا نے جرار کی طرف دیکھا اور بولی، بہت چھوٹا دل ہے اس کا، ذرا سی بات پر پریشان ہو جاتی ہے، میں اتنا سمجھاتی ہوں مگر پتہ نہیں کیوں یہ سمجھتی ہی نہیں، حالانکہ اتنی ذہین لڑکی ہے۔
بہن ہے اس کی، چونکہ یہ دونوں بزرگ خاتون کو نانی کہہ رہی تھیں، اس لیے جرار نے یہ اندازہ لگایا تھا۔ نہیں، ہم خالہ زاد بہنیں ہیں، یہ تو شروع سے نانی اور بڑے ماموں کے ساتھ رہتی ہیں، جبکہ میں پڑھنے کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ آپ کہاں رہتی ہیں؟ میرا مطلب ہے آپ کے والدین؟ جرار نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، مگر اس کی آنکھوں کے رنگ انیلا کو گڑبڑ لگے۔ آپ کو کیوں بتاؤں کہاں رہتے ہیں؟ وہ ہنس پڑا اور بولا، چلیے نہ بتائیں، ہم کھوج ہی لیں گے۔ کیوں، اس کی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ آپ کو کیوں بتاؤں؟ جرار نے شانے اچکائے اور مسکرا کر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ ٹرین اس چھوٹے سے اسٹیشن پر کافی دیر سے کھڑی تھی، مسافر گھبرا گئے تھے۔ خود یہ تینوں لڑکے بھی 2 بار نیچے اتر کر چکر لگا آئے تھے۔ پتہ چلا تھا کراس ہو گیا، سارے کراس اسی کے ساتھ ہونے ہیں، پتہ نہیں ریلوے والوں کو ہم سے کیا دشمنی ہے۔ نانی اس عرصے میں پانی کے 2 گلاس پی چکی تھی، ہدا ہدا کر کے کراس ہوا، مگر ٹرین اب بھی نہیں چلی۔ جرار اور ثاقب نیچے اترے اور بتایا، انجن میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے، ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ آئے ہائے، یوں تو راستے میں ہی رات ہو جائے گی۔ نانی نے فکر مندی سے پیشانی پر ہاتھ مارا۔ ہائے نانی، ڈرائیں تو مت۔ لڑکیاں اس صورتحال سے اکتائی ہوئی اور پریشان تھیں۔ تینوں لڑکے اسٹیشن سے پر اتر کر ایک درخت کے نیچے کھڑے تھے۔ لبنہ اور صبا ان کی سیٹ پر آ بیٹھی۔ اچھا ہے جو یہ لوگ بھی فیصل آباد جا رہے ہیں، صبا انہیں دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور کیا، اگر راستے میں رات ہو گئی تو بڑی پریشانی ہوگی، ان کا ساتھ غنیمت ہے۔ وہاں فیصل آباد اسٹیشن پر بھی محسن بھائی اتنی دیر تو انتظار نہیں کریں گے، یا یہ ساتھ ہوں گے تو سواری کے انتظام میں بھی آسانی رہے گی۔ لبنہ سکڑ سمٹ کر سیٹ پر دراز ہو گئی۔ صبا جرار کو دیکھ رہی تھی، نیم کے درخت کے نیچے کھڑا وہ مسلسل اپنے دوستوں سے بول اور ہنس رہا تھا۔ کتنا اچھا ہے یہ، اگر میرا کوئی بھائی ہوتا تو ایسا ہی ہوتا، بے فکر اور زندہ دل۔ بھائی ہے تو مگر پتہ نہیں کہاں ہے۔ دل نے کہا تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ ہاں، امی بتاتی ہیں تم سے بڑا ایک بھائی ہے، یہی کوئی 4 برس کا تھا جب تمہارے ابو نے طلاق دے کر مجھے گھر سے نکالا اور اسے اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ تم طلاق کے بعد پیدا ہوئی، ورنہ وہ لوگ تمہیں بھی مجھ سے چھین لیتے۔ امی کو اب میرا ہی آسرا ہے، مگر میں گھر کے اتنے افراد کے درمیان رہتے ہوئے بھائی کی کمی کو شدت سے محسوس کرتی ہوں۔ امی بتاتی ہیں ابو بہت ظالم تھے، پتہ نہیں بھائی کے ساتھ وہاں کیا سلوک ہوتا ہوگا۔ میرے پاس تو امی ہے، نانی ہے، پھر لبنہ اور انیلا بھی میرا بہت خیال رکھتی ہیں، مگر وہ تو بالکل اکیلا ہوگا، پتہ نہیں کیسے ظلم برداشت کرنا پڑتے ہوں گے۔ وہ ہمیں یاد کرتا ہوگا، میرے وجود کے بارے میں تو شاید اسے خبر ہی نہ ہو، مگر امی کے لیے تو روتا ہوگا۔ اب تو بڑا ہو گیا ہوگا، انہی لڑکوں کا ہم عمر، اور شاید اس جیسا خوبصورت۔ امی بتاتی ہیں وہ بچپن میں بہت پیارا اور بہت شریر تھا۔ ابو اور دادی سخت مزاج کے مالک تھے، مگر وہ ہنستا کھیلتا رہتا تھا۔ اتنا چھوٹا سا تھا مگر کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ آج اگر ہمارے ساتھ ہوتا تو ہمیں بھی کتنی خوشی ہوتی، سر پر چھت کا احساس رہتا۔ نانی بہت پیار کرتی ہیں، بڑے ماموں خیال رکھتے ہیں، مگر لوگ تو باتیں بناتے ہیں، چھوٹی ممانیاں طنز کا کوئی موقع حاصل نہیں جانے دیتی۔ انہیں اس بات کا رنج ہے کہ نانی کے پاس جمع شدہ رقم اور پینشن مجھ پر اور امی پر خرچ ہو جاتی ہے۔ خدا کسی کو مجبور نہ کرے، کیسی کیسی باتیں سننی پڑتی ہیں، مگر میں اور امی پلٹ کر کسی کو جواب بھی نہیں دے سکتی۔ ہم تو اس کوشش میں لگی رہتی ہیں کہ سب ہم سے خوش رہیں، مگر لوگ بہت سنگ دل ہیں، وہ ہم جیسوں کو رلا کر مزہ لیتے ہیں۔ میں نے فیصلہ تو کیا ہے، ابھی یہ مکمل کرتے ہی سروس کر لوں گی، مگر یہ بھی جانتی ہوں سب کی باتیں سننا پڑیں گی، لوگ کسی صورت بھی معاف کرنے پر تیار نہیں ہوتے، اور میرا دل ایسا ہے کہ کسی کی ناراضگی کا سن کر ہی پریشان ہو جاتی ہوں۔ خدا تو مجھے حوصلہ اور ہمت عطا فرما، اور جب میرے پیارے بھائی کو مجھ سے ملا دے۔ جب لبنہ عمران سے فرمائش کرتی ہے، انیلا عثمان اور فیضان کی شرارتوں اور محبتوں کے قصے سناتی ہے، تو مجھے وہ کتنا یاد آتا ہے۔ میں اس کی کمی بہت شدت سے محسوس کرتی ہوں، مجھے قدم قدم پر اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ تو بھلا ہو نانی کا، بہت پیار دیا ہے مجھے بھی اور امی کو بھی، یہ تو جیسے ہم دونوں کے لیے ڈھال بنی رہی ہیں، مگر لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے تو بھائی کا ہمارے پاس آ جانا ہی ضروری ہے۔ ارے صبا، کیا ہوا؟ تم رونے کیوں لگیں؟ اچانک انیلا کی نگاہ اس کی بھیگی پلکوں پر پڑی تو پریشان ہو کر پوچھ بیٹھی۔ اوہ، مجھے پتہ ہی نہ چلا، آنسو بہہ کر چہرے پر آ گئے۔ اس نے جلدی سے چہرہ دوپٹے سے پونچھ لیا، مگر پتہ نہیں آج دل زیادہ ہی حساس ہو رہا تھا۔ آنکھیں پھر پانیوں سے بھر گئیں۔ صبا، میری بچی کیوں رو رہی ہے؟ ارے سفر میں تو یہ سب چلتا ہی رہتا ہے، ابھی انجن ٹھیک ہو جائے گا، پھر دیکھ لینا، ہم شام سے پہلے پہلے فیصل آباد پہنچ جائیں گے۔ نانی یہ سمجھیں کہ ذرا سے دل والی ان کی نواسی سفر کی طوالت سے ان کی نواسی سفر کی طوالت سے گھبرا گئی ہے۔ توبہ ہے صبا، بھلا یہ بھی کوئی رونے کی بات ہے، ہم سب بھی تو تمہارے ساتھ ہیں۔ لبنہ بھی اٹھ بیٹھی اور اس کے آنسو اپنے دوپٹے سے پونچھنے لگی۔ صبا، چپ ہو جاؤ نا، دیکھو ابھی وہ لڑکے بھی اوپر آ جائیں گے، تمہیں یوں روتے ہوئے دیکھا تو کیا سوچیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے مذاق بھی اڑائیں۔ آخر ہوا کیا ہے صبا؟ میں نہیں مان سکتی تم اتنی سی بات پر گھبرا کر رو رہی ہو۔ انیلا نے ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس کھینچ لیا۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، اس بات پر نہیں رو رہی میں، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ بتاؤ نا کیا ہوا ہے؟ انیلا پیار سے پوچھ رہی تھی۔ بس بھائی یاد آ گیا تھا،
پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا، ہمیں یاد بھی کرتا ہوگا یا نہیں۔ کبھی کبھی میں اس کی کمی بہت شدت سے محسوس کرنے لگتی ہوں۔ دعا کرو انیلا، وہ جہاں بھی ہو خیریت سے ہو۔ تم دل چھوٹا نہ کرو، خالہ کتنی دعا کرتی ہیں اس کے لیے، وہ ضرور خیریت سے ہوگا۔ امی بتاتی ہیں میرے ابو کو اسے ذرا بھی محبت نہیں تھی، اور دادی بے حد سخت مزاج کی عورت تھیں۔ پتہ نہیں میرے بھائی نے ان لوگوں کے ساتھ کیسے بچپن گزارا ہوگا۔ میرے پاس تو امی ہیں، نانی اور تم سب محبت کرنے والے موجود ہو، مگر وہ تو بالکل اکیلا ہے، اور میں اس کی کمی کتنی شدت سے محسوس کرتی ہوں، کتنا یاد کرتی ہوں اسے، تم لوگ اندازہ نہیں کر سکتی۔ لبی یہ سبو کیوں رو رہی ہے؟ نانی فکر مند ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں نانی، یہ سفر کی وجہ سے پریشان ہو رہی ہے۔ انیلا نے بات بنائی کہ وہ نانی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اوہو کتنا چھوٹا دل ہے تمہارا، ذرا سی بات پر گھبرا جاتی ہو۔ بچی ایسے تو دنیا میں گزارا نہیں ہو سکتا، میں تمہاری وجہ سے بہت پریشان رہتی ہوں۔ نانی بس یوں ہی رونا آ گیا تھا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ نانی کی پریشانی دیکھ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ نگاہ اب بھی سامنے کھڑے جرار پر تھی، اور سنبھلنے میں خاص مشکل پیش آ رہی تھی۔ ادھر کیا دیکھ رہی ہو؟ لبنہ نے مذاق کے رنگ میں کہا تو وہ گہری سانس کھینچ کر بولی، اسے دیکھ کر ہی تو بھائی اتنی شدت سے یاد آیا۔ کسے؟ اس جری کو؟ دونوں بیک وقت بولی۔ ہاں امی بتاتی ہیں میرا بھائی بھی بہت شریر ہوا کرتا تھا، وہ اب بھی ایسا ہی ہوگا، اور ایک نہ ایک روز تم سے ضرور ملے گا، انیلا نے خلوص دل سے کہا۔ بس نانی گاڑی اب چلنے ہی والی ہے۔ تینوں لڑکے اوپر آئے تو یہ دونوں فوراً ان کی سیٹ سے اٹھ گئیں۔ آپ لوگ بیٹھی رہیں، ثاقب نے لبنہ سے کہا تو اسے یاد آ گیا، سفر کے آغاز میں ان کے ساتھ سیٹ کے لیے ہی لڑائی ہوئی تھی۔ وہ ہنس کر نانی کے برابر جا بیٹھی اور صبا کے لیے جگہ بھی بنا لی۔ توبہ توبہ بڑی گرمی ہے نانی، اتنی سخت لو چل رہی ہے کہ کیا بتاؤں، میرا تو منہ ہی جل گیا ہے۔ جرار نے جلتی آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ میرا جی چاہتا ہے کہیں سے چلو بھر پانی ہی نصیب ہو جائے تو اس میں ڈبکی لگا لوں۔ ثاقب کا بھی برا حال تھا۔ آپ لوگ کرنے کیا گئے تھے؟ بیٹھے رہتے ٹرین میں ہی، بیٹھ کر بھی تھک گئے تھے۔ سچ اب تو جی چاہتا ہے اڑ کر فیصل آباد پہنچ جائے۔ جی ارادہ تو باندھ ہی لیا تھا، مگر عین وقت پر خیال آیا کہ پر تو ہیں ہی نہیں۔ شکر ہے پر نہیں تھے، ورنہ آپ لوگ تو اب تک جا بھی چکے ہوتے۔ سب آپ خاصی سنبھل چکی تھی اور جرار سے مخاطب تھی۔ وہ بھی مسکرا دیا اور بولا، نہیں خیر، آپ کو چھوڑ کر ہم کیسے جا سکتے تھے، خصوصاً میں، مجھے تو آپ اپنی چھوٹی بہن لگ رہی ہیں۔ سچ؟ صبا کا خوشی سے برا حال ہو گیا۔ جرار کو اس بے انداز خوشی پر حیرت تو ہی، مگر اظہار نہیں کیا۔ اس بات میں سر ہلا کر بولا، بالکل، جب پہلی نظر ڈالی تبھی مجھے ایسا لگا تھا۔ مجھے بھی آپ بالکل بھائی ہی لگے ہیں۔ آپ پوچھ لیں انیلا اور لبنہ سے، میں ان سے بھی یہی کہہ رہی تھی۔ نہیں، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ کی بات کا یقین ہے۔ بچے تم کہہ رہے تھے ٹرین چلنے کو ہے، پتہ تو کرو اب کیا مصیبت ٹوٹ پڑی ہے۔ ابھی نانی نے کہا ہی تھا کہ ٹرین چل پڑی، مگر رفتار اس قدر کم کہ مسافروں کو الجھن ہونے لگی۔ یوں تو ہم کل ہی پہنچ پائیں گے۔ سارے ڈبے میں یہی آوازیں گونج رہی تھیں۔ انجن کی ہرابی پوری طرح درست نہیں ہوئی تھی، بس یہی غنیمت تھا کہ ٹرین چل پڑی تھی۔ نانی کی بوریت عروج پر تھی، لڑکیاں بھی تھکی تھکی سی بیٹھی تھیں۔ نانی جان، فیصل آباد میں آپ کہاں قیام کریں گی؟ جرار نے انہیں اس بوریت سے نکالنے کے لیے پوچھا تھا۔ ہے میری رشتے کی بھابھی، نام تو وقار النساء ہے، مگر وقار ذرا بھی نہیں ہے ان میں، بلکہ یوں سمجھو کہ چھو کر بھی نہیں گزرا۔ کون وقار صاحب؟ ثاقب نے پلکیں جھپکیں۔ تم تو چپ کرو، دیکھتے نہیں نانی کتنا اچھا قصہ سنا رہی ہیں۔ جرار کی پوری توجہ اس قصے کی طرف تھی۔ وقار النساء کے بیٹے محسن کی شادی ہے، بڑی تاکید کی تھی، آپ سب لوگ شرکت ضرور کریں۔ میری چھوٹی بیٹی بیچاری اپنے دکھوں میں گھری ہوئی کہیں آتی جاتی ہی نہیں۔ بڑی بہو گھرداری اور بچوں میں مصروف، چھوٹی دونوں تو اپنے سسرال والوں سے ملنا ہی پسند نہیں کرتی۔ اپنے پوتے عمران سے کہا تھا ساتھ چلو، اسے پڑھائی کا بہانہ بنا دیا۔ ادھر یہ لڑکیاں ضد کر رہی تھیں، ہم تو ضرور شادی میں شرکت کریں گے، بس میں نے ہی ہمت باندھی، بچیوں کو ساتھ لیا اور نکل کھڑی ہوئی فیصل آباد کے لیے۔ واہ واہ نانی، بڑی ہمت ہے آپ کی، میں سلام کرتا ہوں آپ کی عظمت کو۔ بس اب دعا کرو خیریت کے ساتھ ہم فیصل آباد پہنچ جائیں، بچیوں کا ساتھ ہے اور ساتھ میں کوئی مرد بھی نہیں۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں، ہم جو ہیں آپ کے ساتھ، جرار نے تسلی دی اور نانی نے دعاؤں سے نوازا۔ اس کے بعد نانی اپنی زندگی کے دلچسپ واقعات سناتی رہیں۔ درمیان میں جرار اور ثاقب بھی کوئی نہ کوئی فقرہ بول جاتے۔ یوں جو ٹرین کی چونٹی کی رفتار سے الجھن ہو رہی تھی وہ کافی حد تک دور ہو گئی، مگر ٹائم کافی ہو چکا تھا۔ دوپہر سے پہر میں ڈھلنے کے بعد اب شام میں ڈھل جانے کی تیاریوں میں تھی۔ یہ کوئی گاؤں تھا جس کا اسٹیشن ابھی دور تھا، جب گاڑی ایک بار پھر رک گئی۔ یا اللہ خیر، ایک تو رات ہونے کو ہے، اوپر سے یہاں آبادی بھی نہیں ہے۔ نانی کو چھول کر بولی، نہیں نانی، ہیں تو گاؤں کے آثار۔ جرار نے شیشہ اٹھا کر سر نکالا۔ ارے اگر گاؤں ہے بھی تو حادثے فاصلے پر آبادی ہوگی، دور دور تک کھیت اور باغ ہیں، ادھر درختوں کے جھنڈ ہیں اور ریلوے والوں کی عقل پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ تم ذرا جا کر پوچھو تو اب کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے، ایسا بیکار انجن لگایا ہی کیوں گاڑی کو؟ جی ابھی پوچھتے ہیں۔ تینوں لڑکے اور ساتھ ہی بہت سے دوسرے مسافر بھی نیچے اتر گئے۔ کچھ دیر بعد انجن فیل ہو جانے کی خبر کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوئے۔
ہائے نانی، رات ہوا چاہتی ہے، یہ جنگل بیابان، اب ہمارا کیا بنے گا؟ تینوں گھبرا گئی تھیں۔ بچے اللہ مالک ہے، نانی دل ہی دل میں فکر مند ضرور تھی مگر لڑکیوں کو تسلی دی۔ بھائی کیا کہتے ہیں، کب تک انجن ٹھیک ہوگا؟ صبا نے جرار سے پوچھا۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا، ویسے اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہاں سے تھوڑی دور آبادی ہے، ہم کوئی جنگل بیابان میں ہرگز نہیں کھڑے۔ اے بھائی، اپنی اماں سے کہو اتنی بھی کنجوسی اچھی نہیں ہوتی، میرے بچے کو تھوڑا پانی دے ہی دیں۔ وہی خاتون جرار سے کہہ رہی تھی، اس نے جواب طلب نظروں سے نانی کی جانب دیکھا۔ پہلے تو اس سے یہ پوچھو کنجوس کس کو کہا ہے؟ یہ آج کل کی فوہر مائیں جنہیں بچوں کی ضروریات کا احساس تک نہیں۔ گرمی کا موسم ہے اور یہ بچے کے ساتھ سفر کر رہی ہیں، یہ خیال نہیں آیا کہ اسے راستے میں پیاس لگ گئی تو کیا بنے گا؟ میرا خیال ہے نانی جان تھوڑا سا دے ہی دیتے ہیں، انیلا کہتے ہوئے اٹھی اور گلاس میں پانی نکال کر جرار کو پکڑایا کہ وہ بچے کی ماں کو دے دے۔ اور وہی ہوا جس ڈر سے نانی کسی کو پانی دینے کے حق میں نہیں تھی۔ اب کئی خواتین اور بچے پانی کے لیے چلے آئے، جس سے انکار کرو یہی کہتا تھا انہیں تو دے دیا ہے، ہم کیا اچھوت ہیں؟ نانی کو کئی لوگوں سے بیک وقت لڑائی لڑنی پڑی، جرار اور ثاقبین کہیں ہی ان کی حمایت میں میدان میں کود پڑے۔ توبہ، ذرا سا پانی بھی نہیں پلا سکتی، کیسی کنجوس مکھی چوس خاتون ہے۔ میری بات سنیے، جتنے آپ لوگ یہاں اکٹھے ہو گئے اتنا پانی نہیں ہے ہمارے پاس۔ ہاں، اگر صرف ایک گلاس کا مطالبہ آپ سب کی طرف سے ہوتا تو ہم کبھی آپ کو مایوس نہ کرتے۔ چلو پیچھے ہٹو۔ ثاقب کی بات پر موٹی سی خاتون اسے پیچھے دھکیل کر اپنی سیٹ پر جا بیٹھی۔ واقعی نانی، لوگ سخت کام چور اور ندیدے ہو چکے ہیں، کیا تھا جو یہ بھی ایک ایک کولر پانی کا لے کر سفر پر نکلتی۔ جرار نے بلند آواز میں خواتین پر تنقید کی اور کئی ایک کو دشمن بنا لیا۔ ادھر ثاقب اور جرار بھی کم تو نہیں تھے، کافی شگر لگا۔ ادھر شام گہری ہو چکی تھی، لڑکیوں نے شیشے تو اٹھا دیے تھے مگر پھر بھی حفظ کافی تھا۔ سعید تو کب کا نیچے اتر کر ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ لڑائی سے فارغ ہو کر ان دونوں کو بھی حفظ اور گرمی کا احساس ستانے لگا۔ کیا خیال ہے؟ نانی نیچے اتر جاتے ہیں، دیکھیے سعید کس قدر مطمئن و مسرور دکھائی دے رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ باہر کا موسم بے حد خوشگوار ہے۔ جی ہاں، ورنہ سعید صاحب کسی چھوٹی موٹی بات پر تو کم ہی خوش ہوا کرتے ہیں۔ ارے نہ بھائی، میں تو ٹرین سے نیچے نہیں اتروں گی، نانی نے صاف انکار کر دیا۔ مگر کیوں؟ انہیں حیرت ہوئی کہ پسینے سے تو نانی کا چہرہ بھی تر ہو رہا تھا جسے وہ بار بار پہنچ رہی تھی۔ دیکھو نا، گرمی کا موسم اور ویران جگہ، ادھر سانپ بچھو بھی تو ہو سکتے ہیں، اتنے اندھیرے میں ان جھاڑی بھرے ٹیلوں پر اترنا بڑی حماقت ہے۔ میں تو کہتی ہوں سعید کو بھی بلا لو اور بیٹھے رہو ٹک کے۔ دیکھو اکثر بے وقوف لوگ نیچے اتر چکے ہیں، کافی سیٹیں خالی ہیں، چاہو تو لیٹ بھی سکتے ہو۔ ہاں مگر حفظ کس قدر شدید ہے، بس ذرا میں باہر جا کر سانس لے لوں پھر آ جاؤں گا۔ جرار یہ کہہ کر نیچے اترا تو ثاقب بھی چلا گیا۔ باہر کا موسم کافی اچھا تھا، شاید 1-2 روز پہلے اس علاقے میں بارش ہوئی ہوگی، مٹی جمی ہوئی اور جھاڑیاں بڑی شاداب سی تھیں، مچھر البتہ کافی تعداد میں تھے، مگر یہ صرف اس کھلی جگہ پر ہی نہیں تھا، ٹرین کی کھلی کھڑکیوں سے اندر بھی جا چکے تھے۔ ایک تو حفظ، گرمی، اوپر سے مچھر، لڑکیاں سخت بیزاری محسوس کر رہی تھی مگر نانی کسی طرح بھی گاڑی سے نیچے اس ویرانے میں قدم رکھنے کو تیار نہیں تھی۔ اب تک تو تقریباً ٹرین خالی ہو چکی تھی، سب مرد و خواتین اور بچے ادھر ادھر ٹیلوں پر ڈیرے جمائے بیٹھے تھے۔ جرار کھڑکی کے قریب گیا اور انیلا سے بولا، باہر کا موسم بہت اچھا ہے اور انجن کا تو ٹھیک ہونے کا امکان نہیں، کہہ رہے ہیں دوسرا منگوانا پڑے گا اور اس میں کافی وقت لگ جائے گا، آپ لوگ بھی اب آ ہی جائیں تو بہتر ہے۔ میں تو خود بے ہوش ہونے والی ہوں مگر نانی نہیں مان رہی، آپ پلیز کچھ کریں۔ اچھا، جرار نے چند منٹ رک کر کچھ سوچا پھر بولا، ایک آئیڈیا ہے میرا خیال ہے نانی چند سیکنڈوں میں نیچے اتر آئیں گی۔ یہ کہا اور تیزی سے گاڑی پر آ گیا۔ نانی نانی، بدحواسی کے عالم میں انہیں پکارا۔ کیا ہوا، کوئی سانپ بچھو دیکھ لیا کیا؟ نانی جلدی سے متوجہ ہوئی۔ نہیں نانی، سن رہے ہیں کہ اسی لائن پر سامنے سے ٹرین آ رہی ہے۔ ہائے اللہ، تو ہی حامی و ناصر ہے۔ نانی نے چیخ ماری اور اٹھ کھڑی ہوئی، پیچھے ہی 3 لڑکیاں بھی اٹھی۔ نانی یا اللہ خیر کا ورد کرتی دروازے کی طرف بھاگی جا رہی تھی۔ ثاقب پکڑنا نانی آ رہی ہے۔ ان کی رفتار دیکھ کر جرار کو خطرہ تھا دروازے سے باہر گر ہی نہ پڑے۔ پہلے لڑکیوں کو اتارو، تم بھی اترو، بچے میرا کیا ہے، بڈھی جان ہوں، آخر میں اتر جاؤں گی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ رک گئیں۔ نہیں نہیں نانی، صبا ان سے لپٹ گئی۔ او ہو، یہ جذباتی مظاہروں کا وقت نہیں ہے۔ جرار نے نیلا کو اشارہ کیا پھر خود اترا۔ اس کے بعد لبنہ، صبا اور نانی واقعی آخر میں اتری۔ ان کی محبت اور ایثار نے جرار کو جذباتی کر دیا۔ جی چاہا ان سے لپٹ جائے اور کہے میرے سر پر ہاتھ پھیرے، میرا ماتھا چوم لے، مجھے بھی اپنا بیٹا بنا لے، مگر وہ یہ سب کہہ نہیں سکتا تھا۔ ہاتھ پکڑ کر انہیں ایک ٹیلے پر لے آیا۔ ہائے ستیہ ناش ریلوے اسٹیشن والوں کا، کیا یہ اندھے ہیں جو ایک ہی لائن پر 2 گاڑیاں چلا دیں؟ نانی چپ کریں نا پلیز، اب جرار کو یہ خطرہ تھا اگر بات پھیل گئی تو برا ہوگا۔ نانی، ادھر کھیت ہیں، کچھ لوگ وہاں سے بھنڈیاں توڑ کر لائے ہیں، ہم بھی لے آئیں؟ ثاقب نے بڑی سعادت مندی سے اجازت چاہی۔ یہی تو مزاج ہے پاکستانی قوم کا، ہر چیز اجاڑنے پر تیار رہتے ہیں۔ اب کیا کچی بھنڈیاں چبانی تھی جو توڑ لائیں، اور جس نے اتنی محنت سے سبزی لگائی ہوگی وہ بیچارہ تو صبح روئے گا۔
जी ये तो है, साकिब ने फ़ौरन इत्तेफ़ाक भी कर लिया। यहाँ मौसम तो बड़ा अच्छा है। नानी ने अब इतराफ़ का जायज़ा लेना शुरू किया, फिर बोली, जरी बच्चे कहाँ रह गई वो दूसरी ट्रेन? तुमने तो यूँ बौखला कर कहा था जैसे सर पर पहुँचा ही जाती है। मेरा ख़्याल है वापस मुड़ गई है। क्या मतलब वापस कैसे मुड़ गई? उसके अंदाज़ पर उन्हें कुछ शक हुआ। वो असल में नानी जरी साहब का कसूर नहीं, मुझे सख्त गर्मी लग रही थी तो मैंने ही इनसे कहा कि कोई तरकीब लड़ाकर नानी जान को ट्रेन से उतरने पर राज़ी कर लें। शाबाश, ये है आज के बच्चे बुजुर्गों से इस कदर संगीन मजाक करते हैं। अगर मेरा हार्ट फेल हो जाता तो अच्छा होता, तुम्हारी समझ में आ जाता शरारत करते कैसे हैं। प्लीज़ नानी यूं तो ना कहें। अनीला और जरार उनके दाएं बाएं बैठ गए। बस जाओ, बात बात मत करो मुझसे। नहीं नहीं, यूं मत कहें। देखिए ना, हम तो ये चाह रहे थे कि आप भी इस प्यारे मौसम के मज़े लूटें। तुम्हें तो बातें बनाने के सिवा कोई काम ही नहीं। नानी का गुस्सा ज़्यादा शिद्दत का नहीं था कि मौसम मिजाज पर असर डालते हैं। ठंडी हवा, खुली फिजा, उन्हें तो नींद ही आने लगी थी। नानी आप माफ़ कर दें इन दोनों को। सबा ने सिफारिश की, फिर सभी शामिल हो गए। अच्छा भी माफ़ किया। और लब्बी ज़रा गाड़ी से बैग उठा लाओ, मैं टेक लगा कर बैठूंगी। नहीं लब्बी, आप बैठे, मैं ले आता हूँ। साकिब कहने के साथ ही लपक झपक बैग ले भी आया और नानी टेक लगा कर बैठ गई। चांद की चौदहवीं थी। इस रोशनी में एक जादू सा था। हर चंद के सब लोग ट्रेन की वजह की खराबी की वजह से फिक्रमंद थे। ये बियाबां भी खौफजदा करता था, मगर माहौल का असर था कि सभी बातों में लगे थे और हंसी की आवाज़ें भी आ रही थीं। हाय, अब तो भूख लगने लगी है, लुबना दबे लफ्ज़ों में बोली। फिर अनीला और सबा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। खुद नानी की भी यही हालत थी। जबकि लड़के चूंकि दोपहर में 2 मरतबा खाना खा चुके थे तो अब वो भूख महसूस नहीं कर रहे थे। इन्हें भूख लगी है और इनका खाना भी हमने ही ख़त्म किया था। कुछ करना चाहिए इनके लिए। सईद ने दोनों दोस्तों को मुखातिब किया। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जरार उठा तो साकिब भी उसके साथ ही उठ खड़ा हुआ। कहाँ चले आप लोग? उन्होंने पूछा तो अभी आते हैं कहकर आगे बढ़ गए। तकरीबन 20-25 मिनट के बाद वापसी हुई। तब तक लड़कियां सिर्फ और सिर्फ भूख पर बातें करती रहीं और उनके हाथों में खरबूजे, ककड़ियाँ वगैरह देख कर खिल उठी। अरे ये कहाँ से ले आए तुम लोग? नानी ये मत पूछो, और देखिए ये चोरी का माल हरगिज़ नहीं है। जिस खेत से तोड़े हैं उसके करीब एक दरख्त के नीचे हमने उनकी रकम भी रख दी है। अब ये तो मालिक की किस्मत है कि उस तक पहुँचती है या कोई और उठा लेता है। जरार ने ये कहते हुए 2 खरबूजे और 4-5 ककड़ियाँ नानी के सामने रख दी। फिर साकिब और सईद ने भी ऐसा ही किया। बच्चे तुम लोग तो खाओ। नहीं, आप लोगों को भूख लग रही थी, हम आपके लिए ही तो गए थे। जीते रहो, लोग कितने अच्छे हो, नेक वालिदैन की औलाद लगते हो, वरना आज के दौर में कौन किसी का इतना ख्याल करता है। बेटे फैसलाबाद क्या क्या घर है तुम लोगों का? नहीं नानी, मेरे एक दोस्त का बड़ा भाई वहाँ रहता है, चंद रोज़ के लिए उसके पास जा रहे हैं। अच्छा, हाँ अच्छा शहर है फैसलाबाद, एक ज़माने में हम भी वहाँ रहा करते थे। तब सबू और लबी भी यही कोई 8-10 बरस की होंगी। असल में इनके नाना सरकारी मुलाजिम थे, फिर मेरी भी सर्विस थी तो कई शहर देख डाले हम लोगों ने, कभी यहाँ कभी वहाँ, और फैसलाबाद से तो बड़ी यादें वाबस्ता हैं। अपने छोटे लड़के की शादी भी मैंने इस शहर में की थी। मेरी छोटी बहू का ताल्लुक फैसलाबाद से ही है। नानी उन्हें अपनी यादों की पिटारी में से कुछ यादें देती रहीं। वो भी दिलचस्पी से सुनते रहे कि उनका अंदाज बड़ा खूबसूरत था। वो बड़े अच्छे लफ्ज़ों में और मज़े लेकर किस्सा सुनाती थी। रात के 10 बजे नया इंजन आया और ये लोग एक बार फिर ट्रेन पर सवार हो गए। अब फैसलाबाद से फासला कुछ ज़्यादा था भी नहीं। 1 घंटा बाद वो फैसलाबाद स्टेशन पर थे। तो तीनों लड़कों ने सामान उतारने में मदद दी। भाई, मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊंगी। जुदाई की इन घड़ियों में सबा बहुत जज्बाती हो रही थी। अनीला और लुबना की कैफियत भी कुछ मुख्तलिफ ना थी। गुड़िया, मैं भी आपको हमेशा याद रखूंगा। जरार ने सबा के सर पर हाथ रख दिया तो उसकी आंखें भीगने लगी। बच्चों, अब तुम लोग जाओ, हम सवारी का इंतजाम खुद ही कर लेंगे। नानी उन्हें मजीद तकलीफ देना नहीं चाहती थी। इससे पहले कि जरार जवाब में कुछ कहता, लड़कियों ने दूर से मोहसिन को आते देख लिया और नानी को बताया। वो भी उन्हें देख चुके थे। इधर ही लपके। अच्छा नानी, आपके अजीज आ गए हैं, अब हमें इजाज़त दें। तीनों लड़के मुअद्दब खड़े थे। नानी ने उनके सर पर हाथ फेर कर दुआओं से नवाजा। इतने में मोहसिन साहब करीब आ गए और मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो गया। मगर सबा बार बार उधर देखती रही जहाँ कुछ देर पहले वो खड़े थे। स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बहुत था। इंतहाई कोशिश के बावजूद वो फिर उन्हें देख नहीं सकी। मोहसिन भाई अपनी गाड़ी लेकर आए थे। रास्ता बातों में कटा। नानी सफ़र की रुदात सुनाती रहीं। दरमियान में अनीला और लुबना भी बोलती रहीं, मगर सबा बेहद उदास थी। काश हम उनका एड्रेस ले लेते, कभी मुलाकात का इम्कान तो रहता। मुझे तो बहन कहा था। हाय, अब मैं उस भाई से कभी नहीं मिल सकूंगी। कैसी गलती की है मैंने। उसका दिल बेहद उदास था। शादी के घर में एक रिवायती हंगामा मचा हुआ था। अनीला की अम्मी और दोनों भाई आ चुके थे। लुबना और सबा से भी वो प्यार करती थी। बता रही थी, तीनों लड़कियों के लिए चांदी के कड़े बनवा कर लाई हूँ। फूफो अभी दिखाएं। लुबना बजिए थी। अरे चंदा, टाइम तो देखो, रात के 12 बजने को है। अब तो बस खाना खाओ और सोने की करो, नानी ने समझाया। घर के अक्सर मकीन तो दिन भर हंगामा मचाने के बाद सो चुके थे।
لڑکیوں نے خود ہی کھانا گرم کیا اور یہیں کچن میں بیٹھ کر کھا بھی لیا۔ رات کو تینوں کو سونے کے لیے بھی ایک ہی بیڈ ملا۔ تھکن بہت تھی مگر انیلا اور صبا کو نیند نہیں آ رہی تھی، اپنی اپنی جگہوں سے ہی سوچ رہی تھی۔ صبا میں سوچ رہی ہوں ہم ایڈریس ہی لے لیتے۔ آخر انیلا بول پڑی، ہاں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں، اس نے بہن کہا تھا مجھے، اور مجھے بھی بھائی کی طرح لگا تھا۔ پھر کتنی بڑی غلطی کی جو اتا پتہ ہی نہیں پوچھا۔ نانی کو بھی خیال نہیں آیا۔ انیلا نے جیسے آ بھری۔ نانی نے جو پوچھا تھا کہ فیصل آباد اپنے گھر جا رہے ہو تو اسی مقصد کے لیے پوچھا ہوگا، مگر پھر دوسری باتیں شروع ہو گئیں اور انہیں بھی خیال نہیں رہا۔ لبنہ تو سو گئی ہے، ہاں مگر مجھے نیند نہیں آ رہی، آج بھائی بہت شدت سے یاد آ رہا ہے۔ وہ رونے لگی تو انیلا اٹھ بیٹھی اور اسے تسلیاں دیتی رہی۔ رات بہت دیر سے وہ سوئیں مگر آنٹی شگفتہ نے صبح بہت جلدی جگا دیا۔ وہ اٹھ کر نانی کے پاس آئیں تو اپنی بھابھی وقار و نثار سے انہیں لڑکوں کی باتیں کر رہی تھیں۔ یوں صبح ہوتے ہی پھر وہ یاد آ گئے۔ صبح کا جی چاہا وہ فوراً امی کے پاس پہنچ جائے، انہیں بتائے سفر کے دوران مجھے ایک لڑکا ملا تھا، وہ مجھے بالکل اپنے جرار بھائی جیسا لگا تھا۔ پھر جرار کے بارے میں بہت سی باتیں کرے، سب لوگ کتنے خوش باش اور کیسے مگن ہیں، ان کے پاس والدین ہیں، بہن بھائیوں کی دولت ہے، مگر میں اور میری امی ہائے کیسی محروم زندگی گزاری ہے ہم نے۔ قدم قدم پر دوسروں سے ڈرنا، اس کوشش میں لگے رہنا کوئی ہم سے ناراض نہ ہو جائے، بھائی کی باتیں کرتے رہنا اور اس کی یاد میں ایک دوسرے سے چھپ کر رونا۔ پتہ نہیں بھائی بھی ہمیں یاد کرتا ہوگا یا نہیں، وہ بھی ضرور ہمیں یاد کرتا ہوگا، وہ بھی کتنا اکیلا ہوگا۔ صبا آؤ نا، پھپھو بلا رہی ہیں۔ لبنہ کے بلانے پر وہ انیلا کی امی کے پاس آئی۔ کیا بات ہے، تم بہت گمسم ہو بیٹی؟ سفر کی تھکان ہوگی، یوں بھی یہ بڑی نازک بچی ہے، مجھے تو فکر ہی تھی بیمار ہی نہ پڑ جائے۔ توبہ ہے آپا، تم نے تو اسے ہتھیلی کا چھالا ہی بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اے میری مانو تو اسے دنیا دیکھنے دو، سر پر نہ باپ کا نہ بھائی۔ ایسی لڑکیوں کی زندگی میں تو بڑے امتحان آتے ہیں، ایسی ہی نرم و نازک رہی تو پھر دنیا کا مقابلہ کیسے کر پائے گی؟ کسی خاتون نے بڑی بے رحمی سے مشوروں سے نوازا تھا، خدا نہ کرے جو اس کی زندگی ابھی امتحان بنے۔ نانی نے گھبرا کر اسے اپنی آغوش میں سمو لیا۔ ہاں دعا تو یہی ہے، مگر میں نے تو وہی کہا ہے جو دنیا میں دیکھا ہے۔ خاتون بے نیازی سے کہہ کر کسی اور سے باتوں میں لگ گئیں، مگر صبا کا بے قرار دل پھر سنبھل نہیں سکا۔ انیلا کی امی نے ان تینوں کو چاندی کے خوبصورت کڑے نکال کر دیے، ادھر ادھر کی باتیں بھی کرتی رہیں، مگر وہ پلکوں کے پیچھے آنسوؤں کا طوفان لیے گمسم بیٹھی رہی۔ اور صبا ہم لان میں چلتے ہیں۔ انیلا اس کی کیفیت دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ لان میں؟ دماغ تو ٹھیک ہے، اتنی تیز دھوپ ہو رہی ہے، وہاں جا کر کیا کرو گی؟ خالہ نے بیٹی کو ڈانٹا۔ بس امی ایک چکر لگا کر آ جائیں گے، ہم نے تو ابھی اچھی طرح گھر بھی نہیں دیکھا اور رشتہ داروں سے بھی نہیں ملے۔ وہ صبا کا ہاتھ پکڑ کر اور لبنہ کو ساتھ آنے کا اشارہ کرتی باہر آئی۔ صبا جان، تم لوگوں کی باتیں کیوں دل کو لگاتی ہو؟ ان کا تو کام ہی یہی ہے، تم دھیان ہی مت دیا کرو۔ کیسے دھیان نہ دوں، انہی لوگوں میں تو مجھے جینا ہے، تم اکیلی نہیں ہو صبا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لبنہ نے خلوص سے کہا۔ وہ بس سر اس بات میں ہلا کر رہ گئی۔ لبنہ تو واقعی مخلص تھی، مگر ممانی کا رویہ اس کے اور امی کے ساتھ کوئی بہت اچھا نہیں تھا۔ حالانکہ نانی اپنی پینشن ان پر خرچ کرتی تھی، بیٹے سے تو کبھی ان دونوں کے لیے کچھ نہیں مانگا تھا۔ امی سارا دن ان کے کام کاج میں مصروف رہتی، مگر پھر بھی تعریف کا ایک جملہ بھی کبھی سننے کو نہیں ملا تھا۔ بس یہی کہتی، جب میرا بیٹا مجھ سے ملنے آ جائے گا تو سارے دکھ دھل جائیں گے۔ ان کا بیٹا کہاں تھا وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ طلاق کے بعد رشید احمد نے وہ شہر ہی چھوڑ دیا تھا، سنا تھا ملک سے باہر چلے گئے تھے، مگر پھر بھی امی کو پورا یقین تھا کہ بیٹا ان سے ضرور ملے گا، وہ بھی ان کے لیے اتنا ہی بے چین ہوگا جتنے کہ وہ خود اس کے لیے تھیں۔ صبا کی پیدائش علیحدگی کے 4 ماہ بعد ہوئی تھی، ورنہ شاید یہ بچی بھی اگر پہلے آ جاتی تو ان کے پاس نہ رہتی۔ صبا کو گھر سے باہر نکلنے اور لوگوں سے ملنے ملانے کا اتفاق ذرا کم ہی ہوا تھا۔ وہ تو گھر سے کالج اور کالج سے گھر تک ہی محدود تھی۔ جب محسن کی شادی کا کارڈ ملا تو وہ بہت خوش تھی، مگر یہاں آ کر لوگوں کے رویوں نے اسے بہت خوفزدہ اور مایوس کیا۔ لوگ کتنی عجیب باتیں کرتے تھے، اسے دیکھ کر ہی ایک دوسرے کو بتانے لگتے، یہ حسن آرا کی بیٹی ہے، ارے وہی جسے اس کے شوہر نے طلاق دے دی تھی، اور دوسری جھٹ مزید سوال کرنے لگتی۔ یہاں تک کہ چند لڑکیوں نے بھی اسے پوچھا کہ تمہاری امی نے علیحدگی کیوں اختیار کر لی تھی، تمہارے ابو تم سے ملنے آتے ہیں یا نہیں؟ انیلا اور لبنہ اس کے دفاع کو ساتھ ہوئی، مگر وہ بجھ کر رہ گئی تھی۔ یہ خیال کہ ایسے سوال تو قدم قدم پر پوچھے جائیں گے اسے پریشان کر رہا تھا۔ پڑھائی کے بعد کیا ارادے ہیں؟ رشتے کی ایک خالہ نے پاس بٹھا کر بڑے پیار سے پوچھا تھا۔ میں سروس کرنا چاہ رہی ہوں۔ نوکری؟ انہیں تو جیسے ڈنک لگا، اچھلی پڑی، پھر نانی سے بولی، ہائے ہائے چچی، یہ آپ کی نواسی کیا کہہ رہی ہے؟ ہاں صبا کا ارادہ تو یہی ہے، نانی اطمینان سے بولی۔ چچی یہ تو بچی ہے، مگر آپ تو خیال کریں، برادری والے تو چلو بیچارے خاموش ہو ہی جائیں گے، مگر باہر کے لوگوں کی زبانیں کون پکڑے گا؟ حسن آرا بے شک بے قصور تھی، مگر معاشرہ تو مرد کا ہے، سارے قصور عورت کے نام کے ہی نکلتے ہیں۔ اب جو بیٹی ملازمت کے لیے نکلے گی تو لوگ کیا کیا باتیں نہ بنائیں گے۔ میں تو کہتی ہوں شادی کر دو اس کی، آخر کہاں تک اس کی ذمہ داری اٹھائیں گی؟ ویسے بھی آپ کا بڑھاپا ہے، یہ وقت تو آرام کا ہوتا ہے، نہ کہ لوگوں سے لڑائی کرنے کا۔ ہم اپنا اچھا برا خوب جانتے ہیں۔ آنسو نانی کے دل پر گر رہے تھے۔
मगर बज़ाहिर वो बड़ी हौसला खातून थी। हम भी तो आपके अपने हैं, देखिए ना, उसका भाई होता साथ तो फिर और बात थी। अब अकेली लड़की की हिफाजत आप कहाँ कहाँ करेंगी? मुतल्लका की बेटियों को तो लोग वैसे भी मुफ्त कमाल समझते हैं। पता नहीं जवाब में नानी ने क्या कहा, वो वहाँ ठहर नहीं सकी, आंखें जल थल थीं और सीने में गम का तूफान बपा था। मर्द पर तो इल्ज़ाम है, औरत को बर्बाद तो औरत ही करती है, दुखों पर मरहम रखने के बजाय जख्म को दे देती है। किस तरह अपना बनकर वो लफ्ज़ों की तीर बरसा रही थी। मेरी अम्मी की शराफत का सारा मोहल्ला गवाह है और मैं कैसी हूँ ये भी सब जानते हैं, मगर तंज से बाज नहीं रह सकते। बेहतर था जो अब्बा ने मुझे और अम्मी को जहर दे दिया होता। जिल्लत की ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल है। वो स्टोर में बैठी रोती रही। खाला और अनिला उसे तलाश करने में एक शाम को ही कामयाब हुई। तुम लोगों की बातों को दिल पर ना लो, देखो अम्मा भी परेशान हो जाती हैं तुम्हें देखकर। खाला समझा रही थी, उसे भी आंसू पहुँच लिए। बचपन से उसके साथ यही होता आ रहा था। जब भी रोना चाहती किसी न किसी का हवाला देकर खामोश करवा दिया जाता। मोमानी अक्सर कहती है, माँ बेटी की वजह से हमारे घर पर भी सोगवारी की कैफियत हमेशा ठहरी रहती है। चलो इसकी किस्मत में तो तलाक का दाग लिखा था, साथ में हमारी शामत हमारी भी आ गई। तब अम्मी उसे रोने से मना करती। देखो मोमानी को रोना धोना अच्छा नहीं लगता, सब्र करो, सब्र में बड़ी ताकत है। वो नानी के पास आई तो भी दिल में आंसू का एक तूफान था, मगर पलके झुकाए खामोश बैठी रही। नानी खुद भी रंजीदा थी, मगर उसे समझा रही थी, तसल्ली दे रही थी, अच्छे वक्त का यकीन दिला रही थी। उन्होंने उसके लिए खाना मंगवाया और अपने साथ खिलाया। नानी हम वापस कब जाएंगे? क्यों बच्ची, अभी तो शादी की तकरीब भी नहीं हुई। बस नानी, जो ही दुल्हन रुखसत होकर इधर आएगी हम भी वापस अपने घर चले जाएंगे। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी खुशी, मगर सबू में फिर तुम्हें कहती हूँ ऐसी बातों पर तवज्जो देना शुरू सुनकर परेशान होना छोड़ दो। मेरी बेटी दुनिया तो किसी हाल में खुश होने नहीं देती, कोई ना कोई एतराज़ जड़ ही देती है। मुझे देखो, मैं भी सर्विस करती थी और तुम्हें क्या बताऊँ, तो यही रिश्ते की बहनें कैसी कैसी बातें बनाती थी मुझ पर। और उन्होंने तुम्हारे नाना के कान भी मेरे खिलाफ भरने की बहुत कोशिश की, मगर वो भले आदमी थे, लोगों की बातों में नहीं आए। नानी, लोगों को दूसरों के घर बर्बाद कर क्या सुख मिलता है? बस बेटा, कुछ लोगों की फितरत ही ऐसी होती है, ना दूसरों को खुश देख सकते हैं, ना खुद खुश रह सकते हैं। तुम अपनी मंजिल पर नज़र रखो और आगे बढ़ती चली जाओ, आवाज़ों पर कान मत धरो। नानी अम्मी मेरे लिए उदास तो होंगी, मैं पहले कभी उनसे इतने दिनों के लिए जुदा नहीं हुई। हुस्न आरा की तो हर खुशी तुमसे है, अब इस सफ़र पर आने के ख्याल से तुम खुश थी तो वो भी खुश थी। मुझे अम्मी बहुत याद आ रही हैं, मेरा जी चाहता है काश वो भी हमारे साथ आती। हाँ, मैंने कहा तो था, मगर अब सोचती हूँ अच्छा हुआ जो नहीं आई। औरतों की बातें सुनकर दिल ही खराब होता उसका। ये तो है, मगर नानी, सफ़र के दौरान वो जो 3 लड़के हमारे हम सफ़र थे ना। हाँ हाँ, तुम जरी, साकिब और सईद की बात कर रही हो ना? भाई बहुत ही अच्छे बच्चे थे, बड़ा ही ख्याल रखा सफ़र के दौरान उन्होंने हमारा। वो याद आए तो नानी के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। सफ़र के आगाज़ पर तो आपने उन्हें खूब ही डांटा था, सबा हंसते हुए याद दिला रही थी। ऐसा मैंने जानबूझकर किया था, मैं तो उन्हें सामने की सीट पर बैठते देखकर ही उलझन का शिकार हो गई थी कि न जाने किस कुमाश के लड़के हैं और मेरे साथ बच्चियां हैं। सोचा उन्हें मुंह ना लगाना ही बेहतर है। वैसे थे तो खूब शरीर, खास तौर पर जरी भाई। लो, तुमने तो रिश्ता भी जोड़ लिया। नानी सबा का ध्यान बढ़ता देखकर खुश थी। हाँ नानी, वो मुझे बहुत अच्छे लगे, बहुत अपने अपने से। मेरा जी चाहा काश ये मेरे भाई होते, मेरे अपने जरार भाई। अम्मी बताती है ना, जरार भाई भी बहुत खूबसूरत और शरारती थे। हाँ, अल्लाह उससे सलामत रखे, वो अब भी वैसा ही खूबसूरत और जिंदा दिल होगा। बस मेरा इसीलिए तो जी चाह रहा था अम्मी साथ होती और वो भी जरी भाई से मिल लेती। हमसे कितनी बड़ी भूल हुई नानी कि हमने उनका एड्रेस भी नहीं लिया। सबू बेटा, तुम बहुत मासूम हो, तुमने दुनिया को अभी देखा ही कहाँ है यहाँ पर। ये ऐसे लोग ही मिलते हैं जो बहुत हमदर्द और मुखलिस होते हैं, हमें बहुत अच्छे लगते हैं और दिल चाहता है काश हमसे उनका कोई रिश्ता भी होता। फिर वो अपनी मंजिल की तरफ और हम अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाते हैं। तो किसी के लिए ठहरता है और ना ही अपनी मंजिल बदलता है। बस जो हमसे अच्छाई करे उसे हम भी अच्छे नामों से याद कर लेते हैं। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। अगर उनका एड्रेस भी ले भी लेते तो क्या करते? अब उनके घर मिलने नहीं जा सकते थे, वो भी क्या सोचते? ये तो लेस ही हो गई हैं। हाँ नानी, इस तरह तो मैंने सोचा ही नहीं, मगर मैं ये जानती हूँ कभी जरी भाई को भुला नहीं सकूंगी। तो भूल जाने को कौन कह रहा है? अच्छी तरह याद की तरह उसे साथ साथ रखो और खुद भी दूसरों से नेकी करने की कोशिश करो। नानी, वो कितनी जल्दी आपसे फ्री हो गए थे, है ना? सबा की आंखों में जैसे वही मंजर ठहरा हुआ था, लबों पर मुस्कुराहट थी और चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी। नानी मुस्कुरा दी और बोली, हाँ तभी तो मुझे इतना गुस्सा आया था उस पर, मगर उन्होंने आपके गुस्से को ज़रा भी लिफ्ट नहीं करवाई। सबा खिलखिलाई, हाँ भाई, होते हैं ऐसे बच्चे। मुझे अपने कई शागिर्द याद हैं जो उसी मिजाज के हुआ करते थे। बातें हो रही थी कि अनीला की अम्मी अनीला और लुबना भी चली आई। फिर तीनों लड़कियां बड़े जोशो खरोश से अनीला की अम्मी को सफ़र में मिलने वाले उन 3 लड़कों के बारे में बताने लगी। वो खूब ही हंसी और
بولی اما ایڈریس لے ہی لینا چاہیے تھا، آخر میں بھی تو ملتی ہوں ان سے۔ جری اب کیا ارادے ہیں؟ وہ تھکا تھکا سا سائڈ پر دراز کسی سوچ میں الجھا تھا۔ ثاقب نے 3 بار یہ سوال کیا، پھر بازو پکڑ کر ہلا ڈالا۔ کیا مصیبت ہے یار؟ وہ ہنسا، بد مزاج ہو رہا تھا۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ آخر کب تک دوست کے بھائی کے گھر ٹھہر سکتے ہیں؟ چلو کسی ہوٹل میں بندوبست کر لیں۔ سعید اس کے قریب آ بیٹھا۔ نہیں یار، اب اس شہر میں رہ کے کیا کرنا ہے؟ واپسی کی تیاری کرتے ہیں۔ واپسی کی یعنی تمہارا مطلب ہے کہ اب ہم سب واپس اپنے شہر چلیں؟ دونوں حیران ہوئے۔ ہاں تو اور کیا، کہاں جانا ہے؟ اسے کروٹ بدلنے کی کوشش کی مگر سعید نے پکڑ لیا اور بولا وہ لوگ بتا تو رہے تھے کہ تمہارے نانا فیصل آباد سے ملتان چلے گئے تھے۔ جہاں بھی جاتا ہوں لوگ ایک نئے شہر کا نام بتا دیتے ہیں۔ بہت ہو چکی، اب میں نے سمجھ لیا ہے وہ نہیں مل سکتی مجھے۔ میری عمر یوں ہی پیاس میں کٹ جائے گی۔ بکو مت، تم کسی ٹریجڈی فلم کی ہیرو نہیں ہو، یہ مکالمے تمہیں ہرگز سوٹ نہیں کر رہے۔ اٹھو اور حلیہ درست کرو اپنا۔ ثاقب اپنائیت بھرے انداز میں ڈانٹ رہا تھا۔ سعید اور ثاقب، تم لوگوں نے بڑا ساتھ دیا ہے میرا، میں تم دونوں کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اب تم مار کھاؤ گے، ثاقب نے کہنے کے ساتھ جما بھی دیا۔ بس فیصلہ ہو چکا ہے، ہم تینوں ملتان جائیں گے، سعید نے اعلان کر دیا۔ مگر یہ بھی تو سوچو وہاں جا کر کیا کریں گے؟ کیا بتانے والے نے بس اتنا بتایا ہے کہ فیصل آباد سے وہ لوگ ملتان چلے گئے تھے، وہ ان کا ایڈریس تو بتا نہیں سکا۔ اب اتنے بڑے شہر میں ہم انہیں کہاں تلاش کریں گے؟ پہلے وہاں پہنچ تو جائیں، پھر یہ بھی سوچ لیں گے۔ بس اب اٹھ جاؤ اور میرے باہر رکھو، ابھی تھکا ہوا ہوں، لیٹا رہنے دو، بلکہ کیا ہی اچھا ہو کہ میرا سامان بھی تم لوگ ہی پیک کر دو۔ کچھ امید بندی تو پھر سے اپنی جون میں آنے لگا۔ ہاں میں پیک کر دیتا ہوں، سعید جھٹ تیار ہو گیا۔ ثاقب، جب میں فیصل آباد آیا تھا تو بہت پر امید تھا، جانے کیوں میرا دل کہتا تھا میرے پیارے ضرور مجھ سے مل جائیں گے۔ تم نہیں جانتے مجھے اپنی ماں سے ملنے کی کتنی شدید خواہش ہے۔ جری کیا تم انہیں پہچان لو گے؟ میں تب بہت چھوٹا سا تھا، مگر ماں کا دھندلا سا عکس میرے ساتھ ساتھ ہے۔ یوں سمجھو میں نے اس عکس کو سینت کر رکھا ہے، اس صورت کو بار بار یاد کیا ہے، اس خوف سے کہ کہیں وہ مجھے بھول نہ جائے۔ میں ان کے تصور سے باتیں کرتا رہتا ہوں، ان کی شبیہ کو گھنٹوں سوچتا رہتا ہوں۔ کیسی تھی وہ؟ ثاقب نے دلچسپی سے پوچھا۔ میرے لیے تو وہ دنیا کی حسین ترین عورت تھیں، ان کی محبت مجھے اب تک یاد ہے، اور میرے دوست کتنی جلدی وہ محبت مجھ سے چھین لی گئی، اور چھیننے والے بھی کون تھے؟ میرے اپنے باپ اور دادی، ان دونوں کو مجھ سے کوئی محبت نہیں، مگر میری ماں کو اذیت دینے کے لیے مجھے اپنے پاس رکھ لیا۔ میری ماں تو تڑپی ہوگی، بہت روئی ہوگی میرے لیے، اور خود میں جتنا بے چین رہا ہوں، میں نے اپنے دل میں دادی کے لیے جتنی نفرت محسوس کی ہے اس کا وہ اندازہ بھی نہیں کر سکتی۔ اور ثاقب، اس سفر کے دوران وہ جو نانی ملی تھی نا، ان کی نواسی صبا نے میری امی کی تصویر کو اور بھی واضح کر دیا ہے۔ اس کی صورت کافی حد تک میری امی سے ملتی جلتی تھی۔ اچھا، پھر تو تمہیں ان لوگوں کا ایڈریس ضرور لے لینا چاہیے تھا۔ میرا مطلب ہے بہت ممکن ہے وہ لڑکی تمہاری امی کی بھانجی بھتیجی وغیرہ ہو۔ ثاقب کے کہنے پر وہ بھی چونکا۔ ہاں میں نے اس بات پر تو غور ہی نہیں کیا، افسوس ہم نے کوئی اتا پتہ لیا ہی نہیں۔ ہاں بس اتنا جانتے ہیں فیصل آباد میں وہ کسی وقار النساء صاحبہ کے ہاں شادی میں شرکت کے لیے آئی تھیں۔ ٹھہرو ثاقب، مجھے یاد آ رہا ہے، وہ لوگ شاید ملتان اسٹیشن سے ہی ٹرین میں سوار ہوئے تھے۔ ہاں بالکل، وہ ملتان سے ہی سوار ہوئے تھے۔ اف، اب کہاں تلاش کریں ہم انہیں؟ جرار نے اپنا سر پکڑ لیا۔ زیادہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارے دل کی گواہی سچی ہی لگتی ہے، واقعی اس شہر میں اپنوں سے ملاقات ہو گئی تھی۔ اب یہ تو تمہاری نالائکی ہے کہ پہچان نہیں سکی۔ یہ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ جرار بے صبرا ہو رہا تھا۔ بھائی، وہ لوگ شادی میں شرکت کے لیے آئی تھیں، ساری عمر اس شہر میں رہنے کا ارادہ تو ہرگز نہیں لگتا تھا۔ 4تھا روز تو ہو رہا ہے، یا تو وہ واپس ملتان چلی گئی ہوگی یا پھر جانے ہی والی ہوگی۔ میرا خیال ہمیں بھی کل کی ٹرین سے روانہ ہو جانا چاہیے، باقی آئندہ کی آئندہ سوچیں گے۔ یار دعا کرو وہ میری کوئی کزن ہی ہو، میں اس کے توسط سے اپنی امی تک پہنچ جاؤں۔ دعا تو میں کرتا ہی ہوں، یہ تو کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تم بھی اٹھ کر نماز پڑھو، تمہاری دادی بتاتی ہیں تم نے نمازیں چھوڑ رکھی ہیں۔ دادی کو تو شوق ہے ہر آئے گے کے سامنے میری برائی کرنے کا، سچ مجھے امی مل جائے میں کبھی دادی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ یہ تو ان کے لیے بڑی اچھی بات ہوگی، وہ تو پہلے ہی تم سے تنگ آئی ہوئی ہیں، بہت ظلم کیے ہیں انہوں نے مجھ پر، اور اب جب باقی پوتے پوتیاں پوچھتے نہیں تو میں یاد آنے لگا ہوں، مگر میری ماں سے جو سلوک انہوں نے کیا مجھے سب پتا ہے۔ چھوٹی چچی بتایا کرتی ہیں انہوں نے جھوٹے الزام لگا کر امی کو طلاق دلوائی تھی۔ سامان پیک ہو چکا ہے، سعید نے آ کر اطلاع دی۔ او جیو میرے پیارے، اور ادھر آ کر ایک اہم خبر سنو۔ ثاقب نے پرجوش انداز میں سے اپنی کھوج کی کہانی سنائی۔ ہاں یار، بہت ممکن ہے وہ لوگ تمہارے رشتے دار ہی ہوں، بس ہم صبح ہی روانہ ہو رہے ہیں۔ اسٹیشن پر خاصا رش تھا۔ سعید اور ثاقب تو کافی پرجوش تھے، مگر جرار پر اس سوچ نے خوف طاری کر رکھا تھا، اگر امی وہاں بھی نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ آج خاصا خاموش تھا۔ ارے وہ رہی نانی اور ان کی بیٹیاں، سعید کو وہ لوگ دور سے آتی دکھائی دیں۔ مبارک ہو۔ ثاقب اس کے گلے لگ گیا۔ سنو ثاقب، ان لوگوں سے بات تم ہی کرنا، اور ذرا طریقے سلیقے سے، ایسا نہ ہو یہ لوگ وہ نہ ہوں اور مجھے شرمندگی اٹھانی پڑے۔
तुम्हें मेरी सलाहियतों का अंदाज़ा ही नहीं है, मैं कभी गलत बात कर ही नहीं सकता। अरे नानी, जरी भाई, सबा की नज़र उस पर पड़ी, चिल्लाकर नानी को बताया और दौड़ने के अंदाज में ही उस तक आई। सलाम भाई, कैसा इत्तेफाक है, आज फिर हम इकट्ठे सफ़र कर रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? एक ही सांस में उसने सारी बातें कह दी। हम मुल्तान जा रहे हैं। आपका शहर भी तो वही है ना? साकिब ने मुस्कुरा कर पूछा। जी हाँ, हम भी वहीं जा रहे हैं। आइए नानी को भी सलाम कर लें, जरार ने कहा। अरे बच्चे, तुम यहाँ? वो भी उसे देखकर बहुत खुश हुई। बस दिल को दिल से राह होती है, नानी देख ले, आपके पीछे चला आया हूँ। वो मुस्कुराया और सर उनके सामने झुकाकर प्यार लिया। साकिब और सईद ने भी तकलीद की। ट्रेन खिलाफे मामूल टाइम पर आ गई और कोशिश करके उन्होंने सीटें भी इकट्ठी हासिल कर लीं। बेटा, हम लोगों ने तुम्हें बहुत बड़ा याद किया, खास तौर पर सबा तो तुम्हें अपना भाई ही समझ बैठी है। जरी भाई, आपने भी मुझे याद किया था या नहीं? अरे बहुत याद किया था इससे, बल्कि हम लोग तो ये दुआ ही कर रहे थे कि आप लोगों से मुलाकात हो जाए। सच? साकिब के बताने पर सबा ने बेयकीनी से जरार की जानिब देखा, तब उसे मुस्कुराकर सर इस बात में हिला दिया। नानी, आपके घर में कुल कितने अफराद होते हैं? मेरा मतलब है, क्या जॉइंट फैमिली सिस्टम है आपके यहाँ? साकिब आहिस्ता आहिस्ता मतलब की बात पर आ रहा था। बेटा, मैं अपने बड़े बेटे के साथ ही रहती हूँ, बस मेरे बड़े बेटे की ही बच्ची बच्ची है। अनीला भी पढ़ाई की वजह से मेरे पास है, ये मेरी नवासी होती है। इसके अलावा मेरी एक बेटी सबा की माँ भी हमारे साथ ही होती हैं, जबकि मेरे दोनों छोटे बेटे अलग रहते हैं। ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है, खुदा जिस हाल में भी रखे, शुक्र ही अदा करना चाहिए। बस मुझे फ़िक्र है तो अपनी इस बच्ची के लिए है। बड़ी हसास है, छोटी-छोटी बात को भी बड़ा महसूस करती है। सर पर बाप का साया भी नहीं, और जो भाई है वो भी पता नहीं कहाँ है। क्या मतलब? साकिब ने हैरान होकर पूछा। इसके वालिदैन में अलहदगी हो गई थी, तब मेरी बेटी का एक ही बेटा था, वो ससुराल वालों ने ज़बरदस्ती रख लिया। सबा तो अलहदगी के चंद माह बाद पैदा हुई थी। ओह! साकिब ने जरार की तरफ देखा। क्या नाम है आपकी बेटी का, और उसके बच्चे का क्या नाम था? जरार की आवाज़ में बेताबी और हल्की सी लर्जिश थी। क्या तुम जानते हो मेरे नवासे को? नानी भी खुशी में बचकाना सवाल कर गई। शायद मैं उसे जानता हूँ, आप नाम तो बताएं। हाँ, वो तुम्हारी उम्र का ही होगा, बड़ा प्यारा सा बच्चा था। मेरी बेटी का नाम हुसन आरा है और बच्चे का नाम जरार था। उसे कहना माँ बड़ा याद करती है। और जरार के वालिद का नाम रशीद अहमद था ना? अब तो जरार से ज़ब्त करना मुश्किल हो रहा था। हाँ बेटा, यही नाम तो था। नानी, मेरी नानी जान। वो अपनी जगह से उठा और उनके कदमों में बैठकर सर उनकी गोद में रख दिया। क्या तुम? नानी की आवाज़ साथ छोड़ रही थी। जी नानी, ये आपका नवासा है, आंटी हुसन आरा का बेटा और सबा का भाई। साकिब भी जज्बाती हो रहा था और सईद की आंखों में आंसू तैर रहे थे। मेरा बच्चा, कितना रोई हूँ मैं तेरे लिए, कितनी दुआएं की हैं। नानी के आंसू थमने में नहीं आ रहे थे। खुद सबा की हालत भी मुख्तलिफ नहीं थी। जरार ने उठकर अब सबा को गले लगा लिया और फिर उसकी पेशानी चूम ली। नानी, मैं कहती थी ना, ये मुझे अपने भाई लगते हैं, और मेरा दिल भी तुम्हारी तरफ खींचता था। हाय भाई, क्या बताऊँ, कितना याद किया है मैंने आपको। वो सर उसके सीने पर रखे हिचकियों में रो रही थी। नानी, अब बस चुप करें, ये तो खुशी की घड़ी है, सईद ने उन्हें समझाया। बच्चे, ये खुशी के आंसू हैं, मुझे मत रोको, रो लेने दो। मेरी हुसन आरा की आजमाइश भी ख़त्म हुई है, उसे अपना बच्चा मिल गया है। नानी, मेरी अम्मी कैसी हैं? जरार ने बेताबी से पूछा। अब तो जाकर खुद ही मिल लीजिएगा। अनिला भीगी पलकों के साथ मुस्कुराई। भाई, मैं तो हर लड़के के चेहरे में आपका चेहरा तलाशती रही हूँ, और इनकी मासूमियत देखिए, मालूम ही नहीं था एक अदद बहन भी रखते हैं। साकिब ने जरार का शाना थपकते हुए कहा। अम्मी तो आपको बहुत ही याद करती हैं, और उन्हें पूरा यकीन भी था कि आप हमसे ज़रूर आन मिलेंगे, और वो आपके लिए फ़िक्रमंद भी थी कि पता नहीं वहाँ आपके साथ क्या सलूक हुआ होगा। बस बहना गुजर ही गई, शायद माँ की दुआएं ढाल बनती रहीं। जरार सबा को साथ लिए अब सामने वाली सीट पर बैठ गया था। दोनों की आंखें नम थी, मगर चेहरे सच्ची खुशी से दमक रहे थे। और नानी के सामने हुसन आरा की महरूम जिंदगी थी। कितना सताया था उसे ससुराल वालों ने। शोहर सदा का लापरवाह और दूसरों की बातों में आ जाने वाला, बस जिसने जो कहा ईमान ले आए। अगर किसी की नहीं सुननी तो बीवी की, उसकी तो किसी बात को रशीद अहमद ने कभी काबिल एतबार समझा ही ना था। मगर फिर भी वो सब्र शुक्र से गुजार ही रही थी कि तलाक का दाग देने के साथ 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 बेटा छीन कर उन्हें जीते जी मार दिया। बड़ा सब्र किया है हुसन आरा ने बेटे के बगैर। जिस तरह उसने ये वक्त काटा है वो मैं ही जानती हूँ। दिन को सारे घर का काम वो नौकरों की तरह करती थी। उस पर बातें जो सुनने को मिलती थी वो अलग, और रातों को वो अपने बच्चे के लिए रोती थी, सजदे में गिरकर उसकी सेहत और खुशियों की दुआएं मांगा करती थी। रब ने हुसन आरा की दुआएं सुन ली हैं। आज बेटा उनसे आन मिला है, और क्या मिला, इतने जुल्म तोड़ने वालों को। पता नहीं इंसान ये क्यों भूल जाता है। एक रोज़ खुदा के सामने पेश होना है, और वो अपने अमाल के सिलसिले में जवाबदेह होना है। जो बोया है उसे इस दुनिया में भी काटना है, और जज़ा और सज़ा का अमल दूसरी ज़िंदगी में भी है। मगर ताकत का नशा सब भुला देता है। दूसरों को किए की सज़ा भुगतते देखता है तो भी नसीहत नहीं पकड़ता। इसी यकीन में रहता है, नहीं, ये सज़ा औरों के लिए है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। नानी, आप रो रही हैं, आप चुप हो जाए ना, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, अनीला उनसे कह रही थी। जरार भी सही सीट से उठकर उनके पास आ बैठा और बोला,
प्यारी नानी, दुखों के दिन कट चुके हैं, अब इंशाल्लाह खुशियों की घड़ी मनाएंगे। जी हाँ, अभी तैयारी कर लीजिए कि आपको बड़ा याद करते करते रहे हैं मौसूफ। साकिब ने झुककर अनिला से सरगोशी की। क्या मतलब? वो धड़कते दिल के साथ वजाहत चाह गई। वही मतलब जो आप समझी हैं। साकिब शरारत से हंस पड़ा। वाह वाह, जरार भाई तो एक साथ बहुत सी खुशियां बांटने पर उतरे हुए हैं। लुबना साकिब का मतलब समझ कर जाएगी। अरे सिर्फ आपके जरार भाई ही क्यों, हम तो खुद मोहब्बतें बांटने में बड़े फ्याज हैं। अगर आप इजाज़त दें तो एक अदद सेहरा हम भी लगा लें। सेहरा ना भाई, सेहरा लगा कर तो अच्छा भला इंसान बकरा नुमा सा लगने लगता है। लुबना उसकी शौक नज़रों से घबराकर वजाहत करना चाह रही थी। आपका जो मतलब भी हो, मगर हमारा तो यही मतलब है। अब नानी को बाजार के बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे। क्यों भाई, किस सिलसिले में? नानी समझी नहीं। वो मेरा मतलब था, नानी जान के जरार को घूमने फिरने का बड़ा शौक है, तो फिर वो आपको भी तो साथ ले जाया ही करेगा। साकिब ने गड़बड़ा कर बात की, उल्टी सीधी वजाहत की। सब हंस पड़े और नानी भी इस हंसी में शामिल हो गई।